اشرفی رنگ رنگ رنگ، یہ اشرفی رنگ رنگ رنگ، یہ اشرفی رنگ رنگ رنگ، مخدومی رنگ 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 سمنانی رنگ رنگ رنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پاکستان بھر میں اور پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں جہاں جہاں تک ہمارا یہ پروگرام دیکھا اور سنا جا رہا ہے، ان تمام ہی ناظرین کو سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کتاب انسان کی زندگی میں بہت اثرات مرتب کرتی ہے۔ جب انسان اچھے اچھے مضامین کا مطالعہ کرتا ہے، بزرگان دین اولیاء کاملین کے واقعات سنتا ہے اور دیکھتا ہے، کتابوں میں پڑھتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتا ہے، اس کا مطالعہ کرتا ہے، تو اس کی زندگی میں ایک عجیب کیفیت مرتب ہوتی ہے اور اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اور جب جب انسان نے کتاب کا مطالعہ کیا تو کتاب نے انسان کو رہن سہن کا طریقہ سکھایا، اس کو زندگی گزارنے کے نشیب و فراز سکھائے کہ کس طرح ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو رہنمائی ہماری کرتی ہے وہ کتاب اللہ ہے۔ جب ہم کتب کی دنیا میں دیکھتے ہیں تو ہمیں کتاب اللہ کے بعد اسلام کے اندر بزرگان دین اولیاء کاملین کی کتب بھی دکھائی دیتی ہیں کہ جو کتاب اللہ سے اخذ کر کے ہمارے لیے مضامین آسان کر دیتے ہیں، اور ان کتابوں میں وہ قرآن مجید فرقان حمید کے ہی مضامین، احادیث مبارکہ کے ہی مضامین ذکر کرتے ہیں اور ہمارے لیے، ہم انسانوں کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ ان بزرگان دین میں سیدنا مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی موجود ہیں کہ آپ نے بھی بہت ساری کتب تصنیف فرمائی، مگر آج ہم جس کتاب کا ذکر کرنے والے ہیں وہ سیدنا مخدوم سمنانی نے خود تو تحریر نہیں فرمائی، مگر اس میں آپ کے حالات، آپ کے واقعات، آپ کے اقوال اور دیگر چیزیں موجود ہیں، جس کو سن کر، جس کو پڑھ کر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ تصوف کے اسرار و رموز کیا ہیں اور بزرگان دین نے قرب الہی کس طرح حاصل کیا۔ عشرہ مخدوم سمنانی میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم روزانہ ایک نئے موضوع اور نئے مہمانان گرامی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، مگر آج کا پروگرام ناظرین اکرام بہت ہی زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ آج ہم حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات پر جو کتاب لکھی گئی، جو پہلی کتاب لکھی گئی، وہ لطائف اشرفی ہے اور اس کی خصوصیات پر آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ لطائف اشرفی ایک بہت ہی اہم کتاب ہے کہ جس کا سمجھنا بہت ہی زیادہ دقیق، اور علماء کرام اور محققین یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو سمجھنا کسی عام انسان کے بس کا کام نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم اس کتاب کے بارے میں رہنمائی کے لیے اپنے ساتھ ایسے مشائخین کو لے کر آئے ہیں اس پروگرام میں کہ جو ہمیں اس کے مضامین کو آسان کر کے سمجھائیں گے۔ آج ہمارے اس پروگرام میں جو ہمارے ساتھ مہمانان گرامی موجود ہیں، ان کے تعارف سے پہلے میں تمام دیکھنے والوں سے، سننے والوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، کیونکہ آج جس کتاب کا ذکر ہونے والا ہے وہ کتاب سیدنا مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات پر لکھی گئی پہلی کتاب ہے، اور اس کے اہم مضامین ذکر کیے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے پینل میں سب سے پہلے پاکستان میں سلسلہ اشرفیہ کی سب سے بڑی شخصیت حضور فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی موجود ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جزاک اللہ۔ اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں درگاہ عالیہ اشرفیہ کی رونق حضرت صاحبزادہ ابو الحسنین سید آراف اشرف اشرفی الجیلانی مدد اللہ العالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حضور ہم اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ناظرین کرام ایک اور بھی مہمان ابھی ہمارے پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے والے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ مناظر اسلام ہیں اور اہل سنت کے بہت ہی بڑے عالم دین ہیں کہ جو کئی سالوں سے مسلک حق اہل سنت کی ترجمانی کر رہے ہیں، ہر باطل فرقے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ میری مراد سید مظفر حسین شاہ صاحب مدد اللہ العالی ہے، اور عنقریب وہ ہمیں اس پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے والے ہیں۔ جب تک حضرت آتے ہیں ہم حضور فخر المشائخ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کچھ رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ حضور مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ کتب بینی کی کیا اہمیت ہے؟ ایک تو لطائف اشرفی پر تو انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، تو سب سے پہلے آپ یہ کچھ ارشاد فرما دیں کہ کتب بینی کی کیا اہمیت ہے، اور بزرگان دین اولیاء کاملین نے جو قرآن مجید فرقان حمید سے آیات اور پھر احادیث مبارکہ سے احادیث اخذ کی ہیں، پھر ان سے سبق نکالے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تصوف کی کتابوں میں آپ کی حکایات بڑی مشہور ہیں، امام غزالی کی حکایات مشہور ہیں، تو یہ اس کی اہمیت کیا ہے اور ہماری زندگی پر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں، اس بارے میں ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال بڑا اچھا ہے اور بہت اہم ہے، اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ آج کل لوگوں نے کتب بینی کو بالکل پسے پوئی ڈال دیا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل۔ گوگل آ گیا، واٹس ایپ آ گیا، سوشل میڈیا، یہ ساری چیزیں۔ اب وہ کہتے ہیں جی کتاب کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ گوگل پہ سرچ کر لیں، جتنی لائبریریاں ہیں سب اس پہ موجود ہے، جتنی کتب ہیں سارے موجود ہیں، پی ڈی ایف یا یہ جو بھی آپ کہیں یہ سب چیز موجود ہے، کتاب کی کوئی ضرورت نہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے کہ کتاب کی اہمیت کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ کتاب کا ایک اپنا الگ مقام ہے، ایک الگ مرتبہ ہے۔ آپ کتنا ہی گوگل پہ سرچ کر لیں، بے شک آپ کو مل جائے گا، ہر چیز موجود ہے۔ آپ سائنس ہو، قرآن ہو، حدیث ہو، منطق ہو، فلسفہ ہو، جتنی چیزیں ہوں ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ ہر چیز آپ فٹ سے اس میں کلک کریں وہ چیز آ جائے گی، آپ کو پوری تفاسیر موجود ہیں، احادیث کی تمام کتب موجود ہیں، ستہ، ہر چیز موجود ہے۔ لیکن کتاب کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ ہے، وہ کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ اور کتاب ہی وہ چیز ہے کہ جو تنہائی میں انسان کا بہترین ساتھی۔ سبحان اللہ۔ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کتاب لے کے بیٹھ جائیے، وہ آپ کا ایک قسم کا ایک استاد ہے، وہ آپ کو سکھا رہا۔ اچھا، پھر کتاب کی اہمیت اس وقت بڑھتی ہے کہ جب لکھنے والے کی شخصیت معتبر ہو۔ صحیح۔ جیسے جیسے وہ شخصیت معتبر ہوتی جاتی ہے وہ کتاب بھی معتبر ہوتی جاتی ہے۔ صحیح۔ مثلا ایک آدمی نے کتاب لکھی، اس کا مقام اور ہے، ایک ولی نے کتاب لکھی تو مقام اور ہے، قطب الاقطاب کے ملفوظات ہیں تو مقام اور ہے، غوث اعظم کے ہیں تو مقام اور ہے، مخدوم سمنانی کے، مطلب جیسے جیسے مرتبے بڑھتے جائیں گے اس کی اہمیت بڑھتی جائے گی۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ کتاب کی کوئی اہمیت نہیں، اسی لیے ہم علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کتاب ہمیں نکھارتی ہے، کتاب ہمیں سنوارتی ہے، کتاب ہمیں علم دیتی ہے، کتاب تنہائی میں ہمارا ساتھ دیتی ہے، کتاب ہمیں سکھاتی ہے۔ کتنی چیزیں ہم کتاب سے سیکھتے ہیں۔ اب جس طرح کہ آپ نے مولانا روم کا ذکر کیا، مثنوی موجود ہے، آپ لے کے بیٹھ جائیے، آپ پر ایک کیفیت طاری ہو جائے گی۔ صحیح۔ وجہ کیا ہے کہ اس کتاب میں ان بزرگان دین کی روحانیت شامل ہے، ان کے ملفوظات میں ان کی روحانیت شامل ہے۔ صحیح۔ ہم ایک بات کہتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں، اور اللہ کے ولی کی کوئی ایک بات کتاب میں بھی لکھی ہو اور آپ اسے پڑھ لیں تو آپ کے قلب پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ ان کے الفاظوں میں وزن ہے، یہ تو ہے، ان کی زبان میں اثر ہے، اور وہ ان کی روحانیت کی بیان دلیل ہے کہ ان کے وصال مبارک کو کتنا ہی عرصہ گزر جائے، آج بھی ان کی کتاب جیسے مخدوم پاک کی لطائف اشرفی یہ سامنے رکھی ہے، جی آپ اٹھا کر پڑھیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم مخدوم سمنانی سے گفتگو کر رہے ہیں، بے شک، وہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، وہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہے۔ اور ہماری قوم کا کیا حال ہے، آپ دیکھتے ہیں، یہ مطلب یہ کوئی میری اپنی بات نہیں ہے، یہ مختلف لوگوں سے سنی ہوئی اور عقل مندوں کی اور مشاہدے میں بھی، کتاب
فٹ پاتھ پر فروخت ہو رہی ہے، کپڑے بچھا کے وہ بیچارہ بیچ رہا ہے، اور اللہ جوتے اللہ دکان پہ اوپر شوکیز میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے اللہ قوم کا حال ہے۔ اللہ۔ اور کیفیت کیا ہے کہ 15 روپے یا 20 روپے کی کتاب خریدنا پسند نہیں کرتے، 400 کا، 1000 کا، 1200 کا جوتا خرید لیتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ تو کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم کو کتاب کی ضرورت نہیں ہے، جوتوں کی ضرورت ہے۔ رہے ہیں۔ اللہ، دیکھے نا، حقیقت ہے۔ یعنی جو علم ہے وہ تو روڈ پہ ہی، اور جو جوتا پیر میں وہ شوکیس میں۔ یہ ہماری کیفیت کتنی پستی کی دلیل۔ صحیح تو کہہ جو کتاب سے محبت کرتا ہے وہ علم سے محبت کرتا ہے، رہے ہیں، صحیح۔ وہ ولیوں سے محبت کرتا ہے، اور جو کتاب کی اہمیت کو نہیں سمجھتا کہ نہیں جی کتاب کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے، تو یہ ہماری پستی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ صحیح۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کتاب پڑھیں، اس کو سمجھیں، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو اپنے بزرگوں سے، علماء سے، مشائخ سے پڑھیں، اور خصوصاً تصوف کی کتب جو ہیں جیسے لطائف اشرفی ہے، مرات الاسرار ہے، عوارف المعارف ہے، اس طرح دیگر بزرگوں کی، داتا صاحب کی کشف المحجوب ہے، غنیت الطالبین ہے غوث اعظم کی، اس طرح مختلف مشائخ کی کتب ہیں، تو ان کو پڑھنے سے ہی انسان کے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ بالکل، ان کے اثرات ان مشائخ کے ان سبحان کتب میں اللہ۔ آج تک موجود ہیں۔ تو اس لیے کیونکہ یہ ایک بزرگان دین سے اس پروگرام کا تعلق ہے، مخدوم سمنانی کی ذات والا صفات سے، اور انہی کی لطائف اشرفی پر ہم آج گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ جہاں جہاں بھی پروگرام دیکھا جا رہا ہے، میں اس پروگرام کے توسط سے اپنے تمام مریدین، متقدین، متوسلین اور سلسلہ اشرفی سے تعلق رکھنے والے تمام افراد سے یہ کہوں گا کہ خصوصاً بزرگان دین کی کتب کا مطالعہ کریں، اور لطائف اشرفی تو سبحان اللہ، اس میں تو سارا یہ تو ایک سمندر ہے، ہر چیز اس کے اندر موجود۔ سبحان اللہ۔ تو ان کتب کا مطالعہ کریں، اپنے اندر روحانیت پیدا کریں، اور ان بزرگوں کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں۔ صحیح صحیح۔ حاضرین کرام، حضور فخر المشائخ جو ارشاد فرما رہے تھے، یہ حقیقت ہے کہ ہم نے کتاب کے مطالعے کو چھوڑ دیا ہے، پوری قوم نے کتاب کے مطالعے کو چھوڑ دیا ہے، ہر کوئی موبائل پر لگا ہوا ہے، سوشل میڈیا پر ہر چیز مل رہی ہے، تو اس کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے دلوں میں جتنی کم ہوتی جا رہی ہے، ہم اخلاقی اعتبار سے اتنے ہی گرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ حضور صاحبزادہ سید آراف اشرف جیلانی موجود ہیں۔ حضور، یہ ارشاد فرمائیے کہ مخدوم سمنانی کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کی کرامات اور آپ کے کمالات جتنے بھی ہیں، ان کے حوالے سے کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی، ماشاء اللہ، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ ایسی شخصیت ہیں کہ ان کے لیے جتنا بھی کہا جائے کم ہے۔ صحیح۔ آپ کی کرامات تو بے شمار ہیں، اور آپ کے حالات زندگی جو کہ حضرت نے فرمایا لطائف اشرفیہ کے حوالے سے جو پڑھ لے، میرے خیال میں اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صحیح۔ حضور مخدوم سمنانی سے متعلق بہت سارے کرامتیں ہیں، اور آپ کی شخصیت کے اثرات ایسے ہیں۔ اول تو آپ کے چہرے مبارک ہی ایسا تھا، یا ان سے مل کر جو بھی مل جایا کرتا تھا وہ بات ہی کچھ اور ہو جاتی تھی۔ صحیح۔ حضور مخدوم سمنانی کے بہت سارے واقعات ہیں، میں اکثر و بیشتر وہ مطالعہ کرتا رہتا ہوں، اور میں نے جہاں تک یہ دیکھی ہے کہ آپ کی کرامات کے حوالے سے، جو کہ وقت کی قلت کی وجہ سے میں زیادہ عرض نہیں کر پاؤں گا، ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ صحیح۔ جونپور کا بہت ہی مشہور واقعہ ہے، اور آپ کی کرامت یہ بہت ہی مشہور کرامت ہے، یہ میں کوئی پہلی بار بیان نہیں کر رہا، کہ حضرت قبلہ وہاں پر موجود تھے اور دیکھ رہے تھے کہ وہاں ہلچل ایک چل رہی ہے، اور بہت سے آپ کے مریدین، معتقدین، متوسلین وہاں پر موجود تھے، صحیح۔ اور آپ نے دیکھا کہ کچھ حضرات یا کم و بیش کچھ زیادہ ہی لوگ تھے جو ادھر ادھر جا رہے تھے۔ آپ نے پوچھا اپنے لوگوں سے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہاں پر ہلچل کیوں ہو رہی ہے؟ تو اس حوالے سے آپ کے جو مریدین نے عرض کیا، حضور یہ بت خانے جا رہے ہیں لوگ، اچھا۔ اور کافر حضرات جو اپنے مطلب سمجھ لیں وہ ہندو تھے اور صحیح۔ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے وہ اس صحیح۔ کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر ہم کل بت خانے جائیں گے۔ اچھا۔ اور یہ بات سن کر ظاہر سی بات ہے مریدین معتقدین میں بھی ایک عجیب سی ایک کیفیت ہو گئی، اور تعجب آپ ہو گیا اس کو دیکھ کر حیران بھی ہو گئے۔ کچھ لوگ ان سے سوال ہی نہیں کر پائے، کیونکہ حضرت کے جمال کے ساتھ جلال بھی صحیح، نمایاں ہوتا تھا، سبحان اللہ، زیادہ سبحان سوال نہیں کیا جا سکتا تھا، اور بزرگوں سے ویسے بھی زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے، صحیح۔ اللہ والوں سے۔
انہوں نے اسی پہ اکتفا کیا اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور ٹھیک ہے جیسا آپ کا حکم. حضرت قبلہ دوسرے دن اپنے مریدین کے ساتھ، اکیلے نہیں بلکہ تمام مریدین بھی سوچنے لگے کہ حضرت وہاں جائیں گے تو کیا ہوگا. حضرت قبلہ تشریف لے گئے، اور جب اندر تشریف لے گئے تو ظاہر سی بات ہے جگہ جگہ بتوں کا ایک انبار تھا اور لوگوں کا ایک رش تھا، اور وہ اپنے عبادت میں مصروف تھے اور مختلف طریقے سے بہرحال جو وہ عبادت کیا کرتے ہیں کر رہے تھے. حضور وہاں جب تشریف لے گئے تو بڑے حیران ہوئے وہ لوگ کہ یہ مسلمان اور یہ بھی کوئی اللہ والے لگتے ہیں، یعنی ان کا مذہب ظاہر سی بات ہے مسلمان، پہلے تو ان کو یہی بات تھی. حیران ہوئے کہ ہمارے بت خانے میں ان کا کیا کام. صحیح. حضرت قبلہ جب تشریف لائے نا تو بڑے حیران ہوئے. کسی نے اب مجال نہ ہو کہ حضرت سے پوچھیں کیسے، کہ کچھ ان کے جو سادھو وغیرہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے قریب آئے. صحیح. پوچھنے لگے کہ جناب آپ کا یہاں کیا کام، آپ یہاں کیسے تشریف لائے، اور اس طرح مختلف قسم کی بحث چھڑ گئی. صحیح. حضرت نے اب اس بات پر بحث چھڑی کہ جناب تمہارا دین سچا ہے یا ہمارا مذہب سچا ہے. اچھا. اب ظاہر سی بات ہے وہ تو بتوں کو پوجنے والے تھے، یہ مسلمانان اسلام موجود تھے، اور ان کی اپنی ماشاءاللہ چہرہ ہی ایسا تھا کہ جس سے وہ زیادہ سوال نہیں کر. بہرحال اس بات پر حالات ذرا جس کو کہیے کہ مناظرہ ہو گیا ایک طرح سے. اور حضرت نے جب یہ فرمایا کہ نہیں میرا دین سچا ہے، ہمارا دین سچا ہے، اسلام زندہ ہے اور زندہ تھا، زندہ رہے گا اور یہ ہمیشہ قائم ہے، تو کہتے نہیں یہ ہندو مذہب جو ہے، بدھ مذہب جو ہے، یہ زیادہ اس کو وہ اہمیت، ظاہر سی بات ہر کوئی اپنی اہمیت بتا رہا تھا. تو حضرت قبلہ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے ایک چیز کا فیصلہ ہو ہی جائے آج. اچھا. اب جب انہوں نے کہا اچھا جب اتنی بحث چھڑ گئی ہے تو فیصلہ کیا ہونا ہے. حضرت نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے بت لگے ہوئے ہیں، یہ بت موجود ہیں، اور ظاہر سی بات ہے انہیں تم نے خود ہی بنایا ہے، تراشا ہے، سنوارا ہے، اور تم اس کو اپنا خدا بھی مانتے ہو، اپنا نہ جانے کچھ اس سے مانگتے ہو، یہ تمہیں دیتا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں یہ دیتا ہے، یہ دیتا ہے. بہرحال اور بحث چھڑ گئی. حضرت فرمایا بس خاموش ہو جاؤ، اب ایک فیصلہ کر ڈالتے ہیں. حضرت نے ایک جو سب سے بڑا بت تھا اس کے قریب تشریف لے گیا اور اس کی انگلی پکڑ کر حضرت نے فرمایا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرے دین کا کلمہ پڑھ دے؟ اللہ اکبر. انہیں اپنے بتوں پر بھروسہ تھا، ظاہر سی بات ہے وہ اس کو مانتے تھے. حضرت نے جب اس کی انگلی پکڑی فرمایا کہ چلو پڑھو. انہوں نے کہا اگر یہ کلمہ پڑھ دے تو تم سارے مسلمان ہو جاؤ گے، کلمہ کو بن جاؤ گے. تو جتنے بھی تھے کم و بیش میرے خیال میں 1000 یا اس سے زیادہ کے وہاں لوگ موجود تھے. حضرت نے جب انگلی پکڑی تو بت نے فوراً کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. کلمہ طیبہ پورا مکمل پڑھا. اور جیسے ہی ان تمام حضرات نے دیکھا اور دیکھتے ہی انہوں نے کہا کہ کیا یہ تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا. انہوں نے کہا ہم اپنے وعدے کے مطابق حضرت آج آپ کے دست مبارک پر اسلام کو قبول کرتے ہیں. تو کم و بیش 1000 کے قریب یا اس سے زائد کتب میں موجود ہے کہ ان حضرات نے اسلام قبول کیا. اور حضرت کی یہ کرامت نہ صرف یہ کہ ظاہری ایک ہوتا ہے ایک باطنی، ایک سن کر لوگ عمل نہیں کرتے، یہاں تو حضرت نے وہ مشاہدہ کر کے دکھا دیا اور ایسی چیز سے کلمہ پڑھوا دیا جو بالکل بے جان ہو، جن کے اپنے ہاتھ سے انہوں نے تراشے اپنے خدا مانتے تھے، لیکن حضرت نے اس کو پکڑ کے فرمایا کہ یہ ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لی کہ اللہ والے اپنے اندر کتنی قوت اور طاقت رکھتے ہیں. یہ کرامت نہ صرف ظاہری طور پر بلکہ کتابوں میں یہ موجود ہے. لوگ یہ کہتے ہیں یہ من گھڑت باتیں اپنی طرف سے، نہیں، یہ حقیقت ہے. اور حضرت سے خود یہ کرامت صادر ہے اور ان کی حیات مبارکہ میں کیونکہ خود موجود تھے. آپ نے اسی وقت فرمایا کہ یہ کلمہ پڑھ دے تو فیصلہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی ہو جائے گا، ہم سب مسلمان ہو جائیں گے. مسلمان ہو گئے. اسی طرح ایک سکندر پور کا ایک واقعہ ہے جو ہندوستان کا بڑا مشہور شہر ہے، گاؤں گوٹ اس طرح کی جگہ ہے وہ. وہاں پر بھی حضرت قبلہ موجود تھے اور حضرات موجود تھے. تو وہاں پر ایک بڑھیا روتی ہوئی آئی جس کے بچہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا. اچھا. یعنی انتقال کر گیا تھا. صحیح. آ کے کہتی ہے کہ حضرت میں نے دیکھا ہے، لوگوں سے بھی کہا کہ میں نے حضرت کی بڑی کرامتیں سنی ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں آج وہ کرامت دیکھ لوں جو میں اس سے پہلے نہیں دیکھ سکی. بہرحال وہ حضرت کی قبلہ کے قریب آئی اور آ کے عرض کیا حضور یہ میرا بچہ ہے جو دنیا سے رخصت ہو جائے، حضور یہ اس کو زندہ کر دیں. اللہ اکبر. زندہ کر دیں، مردہ زندہ کر دیں. ہاں زندہ کر دیں. تو اب جب یہ حضرت سے اس نے عرض کیا تو حضور نے فرمایا
بڑے غور سے دیکھا تو ماں تھی، ظاہر سی بات ہے وہ اتنا رو رہی تھی، اس کی حالت غیر تھی. تو آپ تو کچھ دیر کے لیے توقف فرمایا اور اس کے بعد آپ نے چہرے مبارک کو اٹھا کے فرمایا کہ مائی، میں بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ ظاہر سی بات ہے دنیا میں رخصت ہو گیا، یہ اب اس کی عمر ہی ختم ہو گئی ہے، اس کا وقت ہی ختم ہو چکا تھا، لہٰذا یہ انتقال کرنے ہوگا. تو وہ تو مجھے پتہ ہی ہے، لیکن میں تو آج وہ دیکھنا چاہتی ہوں حضور، آج میں اگر یہ زندہ نہیں ہوا تو میں بھی یہیں جان دے دوں گی، اللہ میں بھی مر جاؤں گی. ظاہر ہے ماں کہاں برداشت کر سکتی ہے جہان اولاد کی جو صدمہ ہے. حضرت نے جب دیکھا کہ یہ بالکل حالت غیر ہو رہی ہے تو آپ نے اسی وقت کچھ دیر کے لیے خاموشی کے بعد فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے. اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ ہم اپنی عمر میں سے 20 سال اس لڑکے کو دیتے ہیں. 20 سال دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو بچہ ماشاءاللہ الحمدللہ اسی وقت وہ بیدار ہو گیا، اس کو ایک نئی جان اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب اللہ رب العالمین کا کرم یہ فرمائیے، دیکھیے کہ اس کا فضل ہوا اور ایک اولیاء اللہ، ایک ولی اللہ کی زبان سے نکل گیا، کیونکہ ان کی زبان پر حق بولتا ہے. سبحان اللہ. انہوں نے یقین کے ساتھ فرمایا کہ ہم 20 سال اس کو دیتے ہیں. اور یہ کیوں فرمایا ہوگا؟ یقیناً اشارہ جب رب کا ہو گیا ہوگا تو یہاں سے آپ کی کرامت صادر ہوئی، ظاہر ہوئی آپ سے، اور آپ نے اسی وقت فرمایا کہ 20 سال دیتے ہیں. اور الحمدللہ مریدین، معتقدین، متوسلین کا یہ مشاہدہ ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا، بعد میں کہا کہ واقعی وہ 20 سال اس کی عمر مزید رہی اور 20 سال کے بعد اس نے پھر انتقال کیا. اللہ. تو حضرت کی بے شمار کرامتیں موجود ہیں اس حوالے سے، بہت شمار بے شمار. صحیح. حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامات کے حوالے سے ناظرین اکرام حضور قبلہ ہمیں فرما رہے تھے. تو حقیقت میں ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے اولیاء کرام کو تو وہ کرامات صادر فرماتے ہیں، ورنہ کرامات دکھانا ان اولیاء کاملین کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ تو ایک یوں سمجھیں کہ بہت ہی آسان سا کام ہے ان کے لیے. اچھا حضور، ایک اور سوال آپ سے، یہ ارشاد فرمائیں کہ سلسلہ اشرفیہ کے بزرگوں نے جو خدمات انجام دی ہیں ان کے بارے میں کچھ ہماری رہنمائی کرتے ہیں. جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ حضرت کا جو مزار مقدس ہے وہ ہندوستان میں موجود ہے جی. اور آپ کے جو زیادہ معاملات ہیں وہیں پر ہیں، اور پوری دنیا میں آپ کے جو بزرگان دین ہیں موجود ہیں، جو آپ کے مریدین سلسلہ سے بھی ہیں، آپ کے خلفاء بھی ہیں، اور آپ کے خاندانی حضرات بھی موجود ہیں. اور ہندوستان میں جیسے سرکار کلا کی اولاد امجاد ہیں، اور آپ کے اس کے علاوہ محدث اعظم کچوش ہند آپ کی اولاد امجاد ہیں، حضرت مدنی میاں صاحب اور حضرت علامہ ہاشمی صاحب غازی ملت. اور جیسے سرکار کلا کی اولاد امجاد میں سے ہیں جیسے محمود میاں صاحب ہیں اور محمد اشرف صاحب ہیں. اس کے علاوہ بہت سے جو بزرگان دین آپ حضرات ہمیشہ سے خدمات انجام دے رہے ہیں اور آج بھی دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. وہاں مدارس ان حضرات نے اپنی تک و دو اور محنت سے رات دن ایک کر کے مدارس قائم کیے گئے، اور الحمدللہ وہاں سے کافی ہر سال کافی حضرات جو ہیں وہاں سے فراغت حاصل کرتے ہیں. اور یہاں پر پاکستان میں اگر دیکھا جائے، جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو ہے بارگاہ وہ ہمارے سلسلہ اشرفیہ کے جو ہے درگاہ عالیہ اشرفیہ. تو ہمارے والد محترم حضور اشرف المشائخ حضور حضرت ابو محمد سید احمد اشرف جیلانی، اور آپ کے والد گرامی حضور قطب ربانی حضرت سید طاہر اشرفی الجیلانی، ان حضرات کی جو خدمات ہیں وہ بھی سب سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، ظاہر ہے. اور اگر کسی کو نہیں پتا کہ وہ آج درگاہ شریف میں حاضر ہو کر وہ تمام خدمات کو دیکھ سکتے ہیں. مدارس بھی آپ نے قائم کیے، درگاہ کا نکھارا سنوارا، اور آج بھی الحمدللہ. اور حضور صاحب سجادہ ماشاءاللہ جو اس وقت موجودہ ہیں اور وہ بھی خدمات انجام دے رہے ہیں. اس طرح ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں. تو اس طرح ہمارے بزرگان دین جو ہیں وہ خدمات انجام دے رہے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. عزیزان کرام، بزرگان دین جو سلسلہ اشرفیہ کے ہیں ان کی تو خصوصیت ہی یہی ہے کہ یہ دین کے کام میں اس قدر مستعد ہیں کہ انہوں نے تصانیف بھی کی ہیں، مدارس بھی قائم کیے ہیں، مساجد بھی قائم کی ہے، اور دیگر تبلیغی خدمات بھی کر رہے ہیں. تو ان سب کو اگر ذکر کیا جائے تو ہمارے لیے ایک پروگرام میں کیا
اگر مسلسل اس پر پروگرام بھی کیے جائیں تو ناممکن ہے۔ عشرہ مخدوم سمنانی میں ہمارا یہ ارادہ ہے کہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے ان خدمات کو بھی پیش کیا جائے گا۔ آج اس پروگرام میں عشرہ مخدوم سمنانی کے تیسرے پروگرام میں ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حضور زیغم اسلام سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ تو حضور سید آراف اشرف جیلانی کے ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت نکالا اور ہمارے یوٹیوب چینل کے لیے آپ نے یہ پروگرام ریکارڈ کروایا۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اشرفی رنگ 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 یہ اشرفی رنگ 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 یہ اشرفی رنگ 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 مخدومی رنگ 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 سمنانی رنگ رنگ رنگ۔ خوش آمدید ناظرین، عشرہ مخدوم سمنانی کے اس تیسرے پروگرام میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید ہو۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور ہمارے ساتھ ملک و ملت کی عظیم المرتبت شخصیت، مناظر اسلام، اور وہ شخصیت کہ میں مبالغہ نہیں کر رہا کہ ناظرین اکرام ابھی ہم پروگرام سے پہلے بھی یہی گفتگو کر رہے تھے کہ جس وقت ہم نے عشرہ مخدوم سمنانی یہ پروگرام ریکارڈ کرنے کا ارادہ کیا تو اسی وقت جس شخصیت کا نام ہم نے سب سے پہلے لکھا وہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا مناظر اسلام زیغم اسلام مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب آج ہم بہت ہی خوش ہیں اور آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے، ہمارے یوٹیوب چینل کے لیے آپ نے وقت نکالا، اور اپنے ناظرین اکرام شاہ صاحب کی بڑی مصروفیات ہیں اور تبلیغی خدمات بھی ہیں، اسفار بھی رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ شاہ صاحب کا جو مطالعہ ہے لطائف اشرفی کے اوپر، خانوادہ اشرفیہ کے اوپر، شاہ صاحب قبلہ کو حضرت شیخ الاسلام مولانا سید مدنی میاں مدد اللہ العالی سے سلسلہ اشرفیہ کی خلافت بھی ہے، اور آپ کو بر اعظم ایشیا سے لے کر بر اعظم افریقہ تک سنا جاتا ہے۔ آپ کی شخصیت ایک اہل سنت کے لیے ایک ڈھال کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہماری خوش نصیبی ہے۔ شاہ صاحب سے سب سے پہلے شاہ صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ سلسلہ اشرفیہ کے ساتھ جو آپ کا تعلق رہا، قبلہ ابا حضور کے ساتھ بھی آپ کا جو محبت والا انداز ہے اور ہمارے بزرگوں کے ساتھ بھی جو تعلق رہا، تو یہ کب سے آپ کا تعلق خانوادہ اشرفیہ کے ساتھ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں اور خانقاہ عالیہ اشرفیہ فردوس کالونی کے زیب سجادہ حضرت علامہ ڈاکٹر صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کا اور حضرت کے تمام برادران کا اور اس خانقاہ شریف کے ہر خادم خلفاء کا کہ آپ حضرات نے اخکر کو یہاں پر طلب فرمایا اور اتنے بزرگ اور اعلیٰ اور معتبر عنوان کے ساتھ مجھے ذکر مناقب کا آپ نے موقع دیا۔ اللہ رب العالمین اس آستانہ پاک کو صبح قیامت تک سلامت رکھے اور ایک تسلسل کے ساتھ کئی دہائیوں پر محیط شہر کراچی سے لے کر تو فیجی آئلینڈ تک مسلمانوں تک اس کی رسد پہنچانے والی جو شمع یہاں پر اشرف العلماء رحمہ اللہ تعالیٰ نے جلائی اور اس سے پہلے آپ کے اکابر نے، اللہ رب العالمین جل وعلا اس کو دوام عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین جل وعلا اہل اسلام کو اپنے قلوب کو منور و مستنیر کرنے کے لیے اس آستانہ پاک سے وابستگی عطا فرمائے۔ آمین اللہ۔ سلسلہ عالیہ اشرفیہ سے اہل سنت اور تعلق نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح بات ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ سراسل جو اپنی تربیت اور اپنی تعلیم اور اپنی تلقین اور اپنی تشریحات کے حوالے سے مختلف نام نظر آتے ہیں، لیکن اصل الاصول تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے اولیاء ہیں، اہل سنت و جماعت کے مسلم اصل الاصول اکابر ہیں۔ صحیح۔ جو سنی ہوگا ان اکابر سے کیسے دور ہو سکتا ہے؟ ان کی تعلیم، ان کی دعا، ان کی شفقت، ان کی مہربانیوں سے، اور بالخصوص امام الزماں حضرت سیدنا و مولانا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے تو یوں سمجھیے کہ ایک صدی کے قریب کا عرصہ ہونے جا رہا ہے کہ شرق سے لے کر غرب تک عالم اسلام آپ کی تعلیمات، آپ کے فیضان سے متمتع ہے، اور آپ کی جد و جہد اور آپ کی کرامات اور آپ کی شخصیت سے جو اسلام کو ایک تقویت اور جو رسد فہم حاصل ہوتی ہے،
اس کا اعتراف ہر ذی علم شخص کیے بغیر نہیں رہ سکتا. بے شک. رہا آپ کا یہ سوال کہ خانقاہ عالیہ سلسلہ عالیہ اشرفیہ سے اس احقر کا تعلق، تو میں ابھی یعنی ریکارڈنگ سے پہلے اور پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا تھا، پروگرام شروع ہونے سے پہلے ڈاکٹر صاحب قبلہ کی خدمت میں، کہ ایک تو یہ تسلسل کہ ہمارے گھر ہی سے سرکار مخدوم سمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، اچھا سلسلہ اشرفیہ کا نام، اور بالخصوص کچوچا سبحان اللہ. مقدسہ سے صحیح. ہم نے اپنے والد گرامی رحمہ اللہ کی زبان سے اس کی تقدیس، اس کی تکریم اور اس کی تعظیم کو ہم نے ایک عملی شکل کے اندر بحمد اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے لی. سبحان اللہ. لیکن خاص طور پر جس کو کہیے عملی شکل کے اندر اس کے انوار سے مستفیض ہونا اور اس کے پیغام اور اس کی روحانیت کو اپنے اندر کچھ جذب کرنا بزرگوں کے صدقے، وہ فیضان ہوا ہے حضرت اشرف العلماء کی درگاہ شریف پر حاضر. صحیح. یوں سمجھ الحمد لیجیے کہ 95 اور 94 کا یہ زمانہ تھا جب میں اشرف العلماء رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس فردوس کالونی میں یہیں پر ہی آپ کے آستان پاک پر اپنے چند دوستوں کے ساتھ جو اس وقت اہل سنت و جماعت کے جید علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے کثرهم اللہ، حاضر ہوا اور حضرت کی شفقت اور حضرت کا جو کہتے ہیں جس کو بچوں کو اور اپنے چھوٹوں کو نوازنا، کیونکہ بزرگوں کا طریقہ یہ رہتا ہے کہ وہ اپنے بڑوں سے حسد نہیں کرتے اور چھوٹوں پر تکبر نہیں کرتے. صحیح. یعنی ہم تو اس لائق نہیں کہ ہم اپنی کوئی صلاحیت اور اپنی کوئی اہمیت حضرت کے سامنے بیان کریں، لیکن بزرگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ صرف نظر فرماتے ہیں اور تربیت کے حوالے سے کمال محبت فرماتے ہیں. تو آپ کی محبت کے حوالے سے بھی الحمدللہ تعالیٰ میں آستان پاک پر بہم آتا رہا، اور یہ تعلق جو ہے کہ اسی آستانے سے زیادہ مجھے تعارف جو ہے وہ سلسلہ عالیہ اشرفیہ کا اور سرکار مخدوم سمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت کا ایک تعلق گھر سے ملا تھا، وہ الحمدللہ مزید مضبوط اور مزید مربوط ہوا اشرف العلماء رحمہ اللہ تعالیٰ کی صحبت بابرکت کے حوالے سے. پھر حضرت صاحب قبلہ، حضرت کے برادر اصغر حکیم صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، ان سے ایک گویا کہ بڑی شفقت اور محبت ان بزرگوں کی ہمارے ساتھ رہی. پھر سلسلہ یوں ہوا کہ شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں قبلہ دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر جو اس سلسلہ پاک کے معتبر علماء جن کی بڑی عظیم خدمات ہیں، اس سے بھی مزید جو ہے کہ وہ دل اس طرف آیا کہ اس سلسلہ مبارکہ کے اندر ایسے قدور شخصیات اور سلاسل کے ساتھ ساتھ موجود ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے باطن کے ساتھ ساتھ ظاہر کی بھی بڑی دسترس عطا فرمائی. الحمدللہ. پھر حضرت محدث اعظم کچوچی رحمہ اللہ تعالیٰ کی سوانح کو میں نے بڑا ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا. پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ محبت، سبحان اللہ. اور مجدد اعظم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کی اس خاندان کے ساتھ محبت، اور سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمہ اللہ تعالیٰ کا فیضان، اور پھر آپ کے خلفاء کی ایک فہرست جس میں صدر الفاضل جیسے قدور شخصیات، سبحان جس میں اللہ. حکیم علوم مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ جیسے شخصیات. تو میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کہ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ تشریحات کے حوالے سے اور تعلیم کی توضیح کے حوالے سے یہ سلاسل کے نام ہوتے ہیں یہ سارے ایک ہی ہیں. جس طرح امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کا شعر ہے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. تو چاہے وہ سلسلہ اشرفیہ میں ہو، رضویہ میں ہو، اوپر جو اس کی بنیادی شاخیں چشتیہ اور قادریہ میں ہو، نقشبندیہ سہروردیہ میں ہو، ان کے ساتھ جس کے ساتھ بھی وہ جڑے گا تو وہ فیضان علم جو ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست انہی بزرگوں کے ذریعے وہ حاصل کرے گا. اور یہ وہ شخصیات دلیل ہیں آپ کے لیے کہ آپ حضور سید عالم اور صحابہ اور اہل بیت کے کو کتنا معقر رکھتے ہیں، کتنی ان کی تعظیم کرتے ہیں. وہ اس وقت ثابت ہوگا جب ان سلسلہ عالیہ کے اکابر اولیاء جو اپنے گنبدوں کے اندر آرام فرما رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کی قلبی ارادت کیسی ہے، قلبی محبت کیسی ہے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین فیضان سلسلہ اشرفیہ چشتیہ کا فیضان اللہ رب العالمین چار دنگ عالم کے اندر اسے عام رکھے، اور ہمیں اپنے ہر اکابر کا ادب جو دلیل ہے، جو نشانی ہے اللہ اس کے رسول کی اور صحابہ اور اہل بیت کی، جن کی توسط سے ہم اللہ اس کے رسول کے قریب ہوتے ہیں، اللہ ہمیں ان تمام کا ادب اور ان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ناظرین اکرام، شاہ صاحب قبلہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرما رہے تھے. آج کے اس پروگرام میں ہمارا موضوع ہے لطائف اشرفی کی خصوصیات. اور لطائف اشرفی کی خصوصیات یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پہ ہر ایک گفتگو نہیں کر سکتا،
اس پر معتبر علماء اور معتبر مشائخ ہی گفتگو کر سکتے ہیں۔ شاہ صاحب قبلہ کو بھی ہم نے اسی لیے اس اپنے پروگرام میں مدعو کیا کہ حضرت بھی کئی عرصے سے لطائف اشرفی کے موضوعات پر، جتنے موضوعات اس میں ذکر ہیں، اس پر گفتگو کرتے رہتے ہیں اپنے خطابات میں اور دیگر ٹی وی چینلز پہ پروگراموں میں۔ تو اب ہم ذکر کرتے ہیں پہلا سوال حضور فخر المشائخ مدد اللہ العالی سے کہ حضور لطائف اشرفی کے بارے میں ہماری یہ رہنمائی فرمائیں کہ لطائف اشرفی کے مؤلف کون تھے اور اس کو کس طرح مرتب کیا گیا، اور لطائف اشرفی ہم نے یہ سنا ہے کہ حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات پر پہلی کتاب ہے، تو یہ کس طرح ہے، ہماری کچھ رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے لطائف اشرفی حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات، ان کی کرامات، ان کے کارنامے اور پوری حالات زندگی پر ایک مستند کتاب۔ صحیح۔ حضرت کے خلیفہ حضرت نظام یمنی رحمۃ اللہ علیہ جو 750 ہجری میں مخدوم پاک کے دست مبارک پر بیعت ہوئے، اور اس کے بعد تقریباً 30 سال یا اس سے زیادہ عرصہ انہوں نے مخدوم پاک کے ساتھ سفر و حضر میں گزارا۔ صحیح۔ ہمہ وقت آپ کی خدمت میں وہ حاضر رہتے تھے، سبحان اور ان کی ایک یہ عادت تھی کہ جو کچھ مخدوم پاک ارشاد فرماتے تھے ملفوظات، اس کو وہ لکھ لیا کرتے تھے، اور ایک کام اور یہ کرتے تھے کہ اس کے بعد ان کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اچھا، پیش بھی کیا کرتے ہاں، تھے؟ علیحدہ میں جب صحیح۔ تخلیہ میں ہوتے تھے تو آپ اس کی اصلاح بھی فرماتے تھے، جو اس میں غلطی ہوتی تھی اس کو آپ وہ کرتے تھے اور صحیح کرتے تھے، صحیح۔ اور اس طرح یہ ایک کتاب یہ مارد وجود میں آئی۔ صحیح۔ تو اس کتاب میں ایک مقدمہ اور 60 لطائف ہیں۔ اچھا۔ یہ کتاب ہے فارسی زبان میں، سبحان مخدوم پاک کی زبان فارسی تھی، اللہ۔ اگرچہ صحیح۔ آپ اردو کے پہلے ادیب بھی مانے جاتے ہیں۔ یہ ہم نے اپنے مقالے پی ایچ ڈی میں اس پہ بھی تحقیق کی کہ اردو زبان کے پہلے ادیب حضرت مخدوم سمنانی۔ سبحان اللہ۔ رسالہ اخلاق و تصوف آپ نے یہ تحریر فرمایا تھا اچھا، اردو اچھا، زبان اس وقت۔ سبحان اللہ۔ خیر اس سے قطع نظر، ایک مقدمہ اور 60 لطائف اس کتاب میں لطائف اشرفی موجود ہیں۔ اس صحیح۔ کی زبان فارسی ہے۔ سب سے پہلے اسے اعلیٰ حضرت شاہ علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے 1295 ہجری میں نصرت المتابع دہلی سے طبع کرایا۔ سب سے پہلے آپ نے اس کی اشاعت کی اور اس کو مختلف جگہ اس کے نسخے بھیجے، لیکن وہ سب فارسی میں تھے۔ اس کے بعد 1878 ہجری میں فارسی ہی کا نسخہ جو تھا وہ دوبارہ طبع ہوا، وہ کسی اور نے کرایا اور وہ بھی مختلف جگہ وہ چلتا رہا، لیکن اس وقت تک صرف فارسی نسخہ تھا، کوئی ترجمہ اس کا نہیں ہوا تھا۔ صحیح۔ سب سے پہلے لطائف اشرفی کا ترجمہ کیا محدث اعظم ہند علامہ سید محمد اشرفی الجیلانی المعروف محدث کچوچوی قدس سرہ نے، ان کے والد گرامی اچھا محدث اعظم کے والد مولانا حکیم سید شاہ نظر اشرف اچھا کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا۔ آپ نے اس وقت 9 لطائف کا ترجمہ کیا، اور ان 9 لطائف کے ترجمے کو محدث اعظم ہند نے اپنے ماہنامہ، انہوں نے ایک رسالہ نکالا تھا ماہنامہ اشرفی، صحیح، اس میں محدث اعظم ہند نے قسط وار ان لطائف کو شائع کیا۔ سبحان اللہ۔ ان 9 لطائف جو تھے وہ سب کے سب آپ نے۔ اچھا، محدث اعظم ہند نے 1922 میں اس رسالے کا اجرا فرمایا تھا، ماہنامہ اشرفی کا۔ صحیح، اس زمانے میں ایک رسالہ نکالنا کتنی مشکل بات تھی، بالکل، لیکن محدث اعظم ہند نے وہ رسالہ نکالا۔ تمام علماء، مشائخ، لائبریریوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، جہاں جہاں بھی تھا ہر جگہ وہ رسالہ جاتا تھا، سبحان اللہ، اور عرصہ دراز تک وہ رسالہ جو تھا وہ چلتا رہا۔ صحیح، تو اس میں اس کی جو پرانی وہ نسخے موجود ہیں، اس میں وہ قسط وار وہ موجود ہے صحیح، جو آپ کے والد گرامی نے ترجمہ کیا تھا۔ اس کے بعد جناب مشیر احمد کاکوروی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لطائف اشرفی کا مکمل ترجمہ کیا، یعنی 60 لطائف کا ترجمہ کیا، لیکن تلخیص کے ساتھ۔ اس کے بہت زیادہ انہوں نے تفصیل اور اس میں نہیں گئے، تلخیص کے ساتھ کیا، جو 2 جلدوں میں شائع ہوا۔ صحیح، وہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد اچھا، یہ ایک جلد جو تھی وہ 300 صفحات پر مشتمل تھی، اللہ اکبر،
2 جلدوں میں شائع ہوا۔ اس کے بعد حضرت شاہ ظفر الدین اشرف کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے مولانا عبدالحق صاحب نے انڈیا سے یعنی وہیں سے اس کا ترجمہ کیا، لیکن انہوں نے صرف 2 لطائف اور مقدمہ صحیح۔ ان کا ترجمہ کیا، وہ بھی شائع ہوا اور سب جگہ گیا، سبحان اور 1987 میں یہ شائع ہوا۔ اس کے ٹائٹل پہ لکھا ہے بار دوم۔ اب اچھا۔ یہ نہیں پتا کہ پہلی جو مرتبہ اشاعت کب؟ تھی وہ کون سے سن میں ہوئی، لیکن یہ دوسری اشاعت جو تھی وہ 1987 میں ہوئی، جو مولانا عبدالحق صاحب نے 2 لطائف اور مقدمہ اس کا ترجمہ انہوں نے کیا تھا۔ صحیح۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد مولانا محمود عبدالستار بھولے پور ہنسور فیض آباد، انہوں نے لطائف اشرفی کے مزید 4 لطائف کا ترجمہ کیا۔ صحیح۔ یہ 1992 میں شائع ہوا وہیں انڈیا سے ہی۔ اس کے بعد کوئی ترجمہ نہیں ہوا۔ صحیح۔ پھر آفتاب اشرفیت نور دیدہ غوثیت علامہ سید محمد مختار اشرف اشرفی الجیلانی المعروف سرکار کلاں، انہوں نے پاکستان تشریف لاتے تھے تو انہوں نے اپنے مرید اور خلیفہ شیخ ہاشم رضا اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو حکم دیا کہ آپ اس کا ترجمہ کرائیں۔ صحیح۔ تو انہوں نے حضرت شمس بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو دیا اور انہوں نے حضرت نے اس کا ترجمہ کیا، سبحان اللہ سبحان لیکن حضرت بیمار ہو گئے، علالت کے باعث مزید وہ سلسلہ آگے نہ بڑھ سکا اور ان کا صحیح۔ وصال ہو گیا۔ صحیح۔ ان کے وصال کے بعد ڈاکٹر خضر نوشاہی جو ساہن پال شریف جو تھی حضرت نوشا گنج بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ ان کی صحیح۔ درگاہ وہاں کے سجادہ نشین، ٹھیک ٹھیک۔ اور فارسی زبان جدید و قدیم اس پر مکمل دسترس رکھتے، ماشاء اللہ سبحان اور میرے والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر سبحان خضر نوشاہی۔ انہوں نے بقیہ لطائف کا ترجمہ کیا۔ صحیح۔ اچھا، وہ ترجمہ جو تھا وہ 1 جلد میں شائع ہوا، لیکن صرف 20 لطائف کا ترجمہ ہوا، جبکہ لطائف اشرفی میں 60 لطائف، اللہ اکبر۔ 40 لطائف ابھی باقی تھے۔ تو وہ 20 لطائف کا جو ترجمہ ہوا اور اس میں مقدمہ بھی شامل تھا، یہ 1999 میں شائع ہوا، ڈاکٹر خضر نوشاہی نے جو کیا۔ صحیح۔ اس کے بعد مزید لطائف جو تھے باقی تھے، تو پروفیسر ایسم لطیف اللہ ان کی خدمات پر حاصل کی گئیں، انہوں نے بقیہ 40 لطائف کا ترجمہ کیا اور یہ 2002 میں مکمل ترجمہ شائع ہوا۔ صحیح، یعنی 2002 میں پورا مکمل ترجمہ ہو مکمل گیا۔ ترجمہ شائع ہوا، اگرچہ صحیح۔ اس سے پہلے مشیر احمد کاکوروی رحمۃ اللہ علیہ کر چکے تھے، صحیح، لیکن صحیح۔ انہوں نے تلخیص کے ساتھ کیا تھا، اس میں ٹھیک، پوری تفصیل، توضیح، تشریح سب کچھ تھی صحیح اس کے اندر، ٹھیک۔ لیکن پھر بھی کچھ کتابت کی غلطیاں جو تھی۔ اب یہ ہمارے سامنے لطائف اشرفی موجود ہیں، یہ وہی ترجمہ ہے، لیکن اس میں جو جو اغلاط تھیں اس کو دور کیا گیا، اور اس کو جن بزرگوں نے دیکھا ان میں علامہ محمد منشا تابش قصوری، جی جی۔ علامہ مفتی عبد الواجد انصاری اشرفی، پروفیسر ڈاکٹر ناصر الدین صدیقی قادری، اسی طرح دیگر بزرگوں نے، علماء نے اس کو دیکھا، اور اب یہ مکمل ترجمہ جو ہے سبحان یہ اللہ۔ موجود ہے۔ تو یہ ہے کہ اس کی لطائف اشرفی کی ایک تاریخ میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اب اس صورت میں یہ ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے۔ صحیح۔ بتقاضۂ بشریت غلطی تو ظاہر ہے ممکن ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ہی تمام اغلاط سے پاک ہے، کتابت کی ہوتی ہے، کمپوزنگ کی غلطیاں ہوتی ہیں، علماء نے نشاندہی کرتے رہتے ہیں، اگلے ایڈیشن میں اس کی تصحیح کر دی جاتی ہے، صحیح۔ لیکن الحمدللہ کثیر تعداد میں علماء نے اس کو دیکھا ہے اور یہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ تو صحیح۔ اس طرح یہ ایک تحفہ ہمارے پاس موجود ہے اور اس سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ فارسی زبان آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہر کوئی نہیں جانتا، تو اس لیے اس کا ترجمہ ہونا ضروری تھا۔ صحیح۔ تو سلیس اردو زبان میں اس کا ترجمہ ہے، جو اشعار ہیں ان کا ترجمہ بھی ہے، ہر آدمی جو ہے اس کو آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ صحیح، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، حضور فخر المشائخ لطائف اشرفی کے حوالے سے، اس کو تالیف کرنے کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرما رہے تھے کہ حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو یمن کے رہنے والے تھے، انہوں نے اس کتاب کو تالیف فرمایا اور خود مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش بھی کیا، اسے مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تصحیح بھی فرمائی۔ تو یہ ایک ایسی مستند کتاب ہے،
شاہ صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو شاہ صاحب لطائف اشرفی میں مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اقوال کی روشنی میں اور قرآن مجید فرقان حمید کے جو آیات ہیں احادیث کی روشنی میں جو علم کلام کی آبھاس ہے اس بارے میں کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بنیادی اور بہت مبارک سوال آپ کا ہے کہ علم العقائد اور علم الکلام کے حوالے سے حضور امام الزماں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مبارک گلدستہ لطائف اشرفیہ کا یہ علم العقائد کی کتب کے اندر کیا درجہ رکھتا ہے. میں ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور ہر وہ قاری وہ میری اس بات سے کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ لطائف اشرفیہ شریف ایک انجمن ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے قبلہ صاحب کے علوم شریعہ کا تعلق جن جن علوم کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک عالم کو اپنے علم کو پختہ کرنے کے لیے ہدایت کے جتنے ذرائع ہیں ان تمام ذرائع کو ایک کرامتی طور پر اس کتاب کے اندر جمع کیا گیا. سبحان اللہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اجلہ صوفیہ کا طریقہ رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ان کی کتاب صرف تصوف کی بحث اور فروعات پر اور عملیات پر ہو اور اعتقاد سے وہ خالی ہو. اس لیے تمام کیونکہ اکابر جتنے بھی صوفیہ گزرے ہیں وہ اپنے دور کے مسلم عالم گزرے ہیں الحمدللہ. اور اکابر علماء میں ان کا گزر ہوا ہے کہ ان کی نظر قرآن و سنت پر دیگر علماء کے مقابلے میں بہت زیادہ ادق رہی ہے. مثلا آپ دیکھیے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی اس بات کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے. علم کلام کا کی بہت بڑی ہستی ماضی قریب کے اندر علم تفسیر کی ملا عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ. جی بالکل. ان کا حاشیہ بیضاوی سے کون واقف نہیں, بلکہ میں سردس ایک واقعہ میں سنا دوں کہ ملا عبد الحکیم سیالکوٹی رحمہ اللہ کس چوٹی کے عالم ہیں تاکہ اس راستے سے ہم اس طرف آئیں. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں مصر گیا تھا اور جب مصر پہنچا تو مصر میں جامعہ ازہر کے وائس چانسلر کو میں نے اپنا ایک نام لکھ کر بھیجا اور فوراً مجھے وقت مل گیا. میں اندر گیا, اس نے بڑے خاطر و تواضع کے ساتھ مجھ سے ملاقات کی, بڑی خدمت کی اور مجھ پہ شفقت و مہربانی کرائی. تو میں اس بات پہ حیران ہوا کہ باہر کے لوگ تو مجھے اس بات پر پریشان کر رہے تھے کہ ظاہر سی بات ہے آج آپ دیکھیں جامعہ ازہر کا اتنا بڑا نام ہے, اس کے اتنے سارے شعبہ جات ہیں, تو ایک جو اس کا چانسلر ہو اس کی کس قدر یعنی مصروفیت ہوگی, اس مصروفیت کا تنوع کتنا ہوگا. ایک گویا کہ ذمہ دار عالم اور ایک پڑھا لکھا شخص جس کا کالج یونیورسٹیوں سے اور درس و تدریس سے تعلق ہے اس بات کو سمجھتا. علامہ اقبال کہتے ہیں میری ذہن میں بار بار یہ بات آتی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ صرف میرا نام اندر گیا ہے اور انہوں نے مجھے بلا بھی لیا اور کمال شفقت بھی فرمائی, مہربانی فرمائی. تو کہتے ہیں اس بات کو میں نے انہی سے پوچھ لیا. میں نے ان سے پوچھا آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہ لگا نہیں. اللہ آپ مجھے نہیں جانتے؟ کہ لگا نہیں. تو کہا اندر کیسے بلا لیا آپ نے؟ کہا پرچی پر نام پڑھو, کیا لکھا ہے آپ نے؟ تو کہا میں نے اپنا نام لکھا تھا اقبال سیالکوٹی. انہوں نے کہا اس اقبال کو تو ہم نہیں جانتے, سیالکوٹ کو ہم جانتے ہیں. تو پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرما ملا عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ کہ جنہوں نے اہل عرب کو بھی قرآن کے اس دستور اور طرز کو اپنے زمانے کے لوگوں کو بتایا. مانا کہ مغلیہ خاندان کے اس دور کے اندر آپ کا اثر و رسوخ اور درس و تدریس کا ایک بڑا لمبا سلسلہ رہا. ملا کمال الدین ملا عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے سورہ فاتحہ شریف کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ قرآن کے مضمون کو سمجھنے والی 3 جماعت ہیں. صحیح 3 طبقے. سب سے پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں, یعنی آپ کی ذات مبارک. تو سمجھ لیجیے کہ 3 ذوات پر یہ قرآن کھلا ہے. صحیح. پہلے ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد درجہ اولیاء کا ہے اور اس کے بعد درجہ علماء کا ہے. یعنی اب آپ دیکھیں ترتیب پر کہ علماء کی تفسیر اگر اولیاء کی تفسیر سے متصادم ہو جائے تو وہ حضور کی بارگاہ کا وسیلہ ہی نہیں بن سکتی, اس لیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فیضان علم ہے اور اصل اور مفہوم اور مراد قرآن ہے اور مصداق قرآن ہے, مراد قرآن جو ہے وہ اولیاء کے سینے پر ہے, انہی کو وہ فہم و شرافت حاصل ہوئی ہے. اور جو عالم یہ چاہتا ہے کہ جناب وہ کمال اور مضمون اور معنی اور مطالب قرآن کو حقیقی انداز میں سمجھ لے تو انہیں چاہیے کہ وہ اولیاء کے دامن سے جڑ جائیں. ان اولیاء سے مراد وہ نہیں بلکہ جامع شرائط لوگ جن کو قرآن کے ظاہری علم پر مکمل عبور رہا. حضرت شیخ شہاب الدین صاحب علیہ رحمہ کی بات اور دیگر اکابر کی بات کہ جناب من تفقہ ولم تصوف فقط تفسق ومن تصوف ولم يتفقه فقط تزندق ومن جمع بینہما فقط تحقق. جس نے شریعت کی ظاہری فروعات کو لیا اور اس پر عمل نہیں کیا,
صحیح. تو وہ فاسق ہو گیا. بالکل. لیکن جو عمل کی طرف آیا اور اصول کو یاد نہیں رکھا کہ اس کی ادائیگی کن شرائط کے ساتھ ہوگی, صحیح. تو فرمایا وہ زندیق ہو گیا. اور جس اللہ نے اللہ. شرعی علوم کے ساتھ ساتھ اس علم کو لیا جو عبادت کے ذوق کو پیدا کرتا ہے اور خالق کی طرف توجہ کے ذوق کو پیدا کرتا ہے, علم طریقت, جب تک ان دونوں کو نہیں ملائے گا تو مراد کو نہیں پہنچے گا, اور جب دونوں کو ملائے گا تو تحقیق پہ پہنچ جائے گا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. تو سب سے بڑے صوفیہ تو صحابہ خود تھے. بالکل. بے شک. جس طرح داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر آپ دیکھیے تو آپ نے اصحاب صفا کا ذکر فرمایا, جی. حضرت سیدنا صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا مرتضیٰ. یعنی صوفیہ سے مراد کیا تھا کہ وہ علم جو اخلاص کو دل میں اٹھائے, بالکل. علم الاخلاص, سبحان. علم الاخلاص یا علم الاخلاق, وہ علم جو عمل اور عقیدے کے درمیان رابطہ قائم کرے. بالکل. کیونکہ دیکھیے آپ جو زبان سے بات کرتے ہیں یا ظاہر سے کام کرتے ہیں وہ آپ کا عمل ہے, باطن میں آپ کا عقیدہ ہے. لیکن اگر عقیدے کا تعلق عمل سے نہ ہو تو عمل بیکار, اور عمل کا تعلق عقیدے سے نہ ہو تو عقیدہ گویا کہ کس کام, یعنی اللہ رب العالمین کے حضور اس عقیدے کی اہمیت نہیں جب تک اس کا اقرار ظاہر کے اندر نہ ہو. تو ظاہر کا رابطہ باطن سے ہونا چاہیے, باطن کا مقصد ظاہر میں ظہور اس کا ہونا چاہیے, اور ان دونوں کو جوڑ کر رکھنے والی چیز علم طریقت, علم تصوف ہے. سبحان اللہ. تو لہٰذا جب تک علم شریعت جو ماخذ اور اصل دین, اصل الاصول قرآن و سنت ہے, جب تک, کیونکہ اصل راہ وہی ہے, اس سے اگر واقفیت نہیں ہوگی تو اس سے نکلنے والی نہروں سے, اس کے ثمرات سے وہ مستفیض کیسے ہو سکتا ہے. تو لہذا جنہوں نے تصوف کے اندر غواسی کی اور غواسیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچے اور اپنے وقت کے تصوف اور ولایت کے اعلیٰ امام بنے, تو یہ وجہ تھی کہ وہ جو پھل عطا فرما رہے ہیں کہ آج کچوجا مقدسہ میں ایک صدی ہونے کے قریب ہے کہ جس کے ثمرات سے آج یہاں پر ہم متمتع ہو رہے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ جو پھل, جو درخت 1000 سال کے قریب سے پھل دے رہا ہے تو اس کی جڑ زندہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ جڑ علم شریعت ہے, بے شک. وہ جڑ قرآن و سنت سے تمسک ہے. آپ حضرت داتا صاحب کو پڑھ کے دیکھیے, آپ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو پڑھ کے دیکھیے, آپ سرکار امام ربانی کو پڑھ کے دیکھیے, آپ لطائف اشرفیہ پڑھ کے دیکھیں, انسان حیران و دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے علم شریعت میں ان کو کیا عبور عطا فرمایا تھا. لیکن انہوں نے راہ جو اختیار کی ہے, طرز تربیت جو اختیار کیا وہ دوسرا تھا. یعنی واعظ و نصیحت کو اس طرح کا اہتمام نہیں کیا, لیکن جو طرز اختیار کیا وہ دوسرا ہے. اور انسان حیران ہوتا کہ اتنا علم کسی کے پاس ہو تو وہ اپنے نام کا شاید جھنڈا کبھی مدرسے سے نیچے اترنے ہی نہ دے. صحیح, بالکل. جو عبور اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمایا. اللہ. تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اہل سنت و جماعت جتنے اکابر ہیں, جتنے اولیاء ہیں, انہوں نے اپنی کتاب کی بنیاد اس بات پر رکھی ہے کہ اہل سنت و جماعت ہی حق پر ہیں. صحیح, بے شک. اب اہل سنت و جماعت حق پر ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو عقائد کا مکمل علم ہے, عقائد کی مکمل درک ہے, عقائد کا مکمل ان کو پیغام ہے. صحیح. اب اس بات کو ذکر کر کے میں تھوڑا سے آگے آنا چاہتا ہوں, ایک جملہ صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کچھ لوگ تصوف کے منکر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی خلافت کا نظام تو ان کے لیے تھا جنہوں نے زمین پر کنٹرول کیا. صحیح. یہ کیا ہے, سلسلہ شرفیہ میں خلافت دے دی, سلسلہ قادریہ میں خلافت دے دی. بالکل. اس خلافت کا کیا وجود ہے, کیونکہ قرآن کریم نے جو خلافت کی بات کی ہے وہ آیت پڑھی جاتی ہے باقاعدہ منکران حدیث کی طرف سے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم سورہ, تو اس کے اللہ رب العالمین نے تم سے وعدہ کیا کہ تمہیں خلافت دے گا. صحیح. اور خلافت کا مقصد یہ ہوگا کہ خلافت کے ذریعے تمہارے لیے زمین پر تمہیں تمکن دے گا, قبضہ دے گا. صحیح. تو کہا ان کا تو کوئی قبضہ زمین پر ہوا نہیں, حکومت تو ان کی رہی نہیں, حکومت تو کسی اور کی تھی. تو صحیح. یہ خلافت چھ معنی دارت. تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یقیناً خلافت اپنے ظاہر اور باطن کے ساتھ خلفاء راشدین میں آ کر جمع ہوئی کہ زمین کا تمکن بھی رہا ہے اور تزکیہ بھی رہا. واہ واہ, کیا بات. لیکن جب زمین کا تمکن ختم ہوا اور اوباش قسم کے بدماش حکومتوں پر آ گئے, تو آج مسجدیں کیوں آباد ہیں, آج میناروں پر اذانیں کہاں گونج رہی, اس میں حکومت کا کیا دخل ہے؟ اس میں ان لوگوں کا دخل ہے جس مقصد کے لیے زمین پر اپروچ کی جاتی ہے وہ تزکیے کے ذریعے کام کرتے ہیں. لہٰذا جو کام زمین پر تزکیہ, لوگوں کو اللہ والا بنانا, اخلاص, عبادت کی طرف لانا, وہ سلطنت کے زور پہ لانے کا ایک ذریعہ تھا. سلطنت اگر بدقسمت سے ہمارے پاس مفقود ہو گئی تو یہی جماعت صوفیہ ہے جنہوں نے اسلام کے چراغ کو زندہ رکھا. بالکل بالکل صحیح فرمایا. اسلام کے چراغ کو زندہ رکھا. تو ان کے کام کو کوئی عقل مند آدمی کبھی فراموش نہیں کر سکتا, ورنہ اس بر صغیر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کسی بادشاہ نے نہیں اسلام پھیلایا, نہ ایسی کوئی حکومت ماضی قریب میں آئی کہ جو اتنی دل دادا ہو کہ جو خلفاء راشدین کی طرح اسلام کو نافذ کرے. اسلام پھر بھی اگر آپ کو اصل شکل کے اندر نظر آتا ہے
کفر کے گڑھ کے اندر بھی اگر آپ کو قال اللہ قال رسول نظر آتا ہے تو اس کا مرکزی کردار ان صوفیاء کرام کا، صحیح. کیونکہ جنہوں نے دلوں کے اندر ہی شوق پیدا کر دیا کہ ظاہری وسائل نہ ہو، لیکن شوق اندر سے اتنا بیدار کیا کہ ظاہری مادی وسائل نہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے علم توحید اور دین کے علم کو اٹھائے رکھا. سبحان اللہ. اسراج موجود ہے. یہ خانقاہی نظام کا پس منظر ہے. اب اس کو ذکر کرنے کے بعد میں علم کلام کی طرف آنا چاہوں گا. وہ وجہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ لطائف اشرفیہ شریف یہ شرعی علم کا انسائکلوپیڈیا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. اس میں آپ کو عقائد بھی ملیں گے، اس میں آپ کو اعمال بھی ملیں گے، اس میں آپ کو اخلاق بھی ملیں گے، اس میں آپ کو سیرت بھی ملے گی، اس میں آپ کو اکابر کی تاریخ ان کے مناقب بھی ملیں گے. اس میں گویا کہ ایک مکمل اسلام، قرآن کریم نے کہیں پر عقائد پر کلام کیا ہے، کہیں پر اخلاق پر کلام کیا ہے، کہیں پر احکام پر کلام کیا ہے، کہیں پر عبرت دلانے کے لیے لوگوں کو دین کی قدر پیدا کرنے کے لیے سابقہ امم کا بیان کیا ہے، اپنے پسندیدہ لوگوں کا بیان کیا ہے. تو جو ایک انسان کو ملنے والی ہدایت کے جتنے ذرائع قرآن نے بیان کی ہے بحمد اللہ تعالیٰ، اس کے طرز میں، اس کے تتبع میں، تصوف کی بنیادی کتابوں کے اندر لطائف اشرفیہ کو شرف حاصل ہے کہ ان تمام مضامین کا یوں سمجھیے کہ اس کے مسلمات کا ماحصل اس کتاب کے اندر موجود ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. جس طرح آپ دیکھیں مثال کے طور پر آپ نے فرمایا کہ علم عقائد کیا ہے. بالکل پہلے آپ یہ دیکھ لیں علم عقائد کیوں مرتب ہوا، صحیح. پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں علم کلام کیا ہے. آپ درسیات پڑھتے ہیں، مثلا ہمارے مدرسوں میں کتاب پڑھائی جاتی شرح عقائد، بالکل. علامہ سعد الدین تفسیرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس کا مقدمہ ہی آپ پڑھ لیجیے. علامہ سعد الدین تفسیرانی رحمۃ اللہ علیہ امام نصفی کی اس کتاب عقائد نصفی کی شرح کر رہے ہیں، جس کو ہم شرح عقائد کہتے ہیں. علامہ تفسیرانی رحمۃ اللہ علیہ بالکل مقدمے میں یہ بات عرض کرتے ہیں اور اپنے دور کے بعض فتین لوگوں کے سوال کا جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی علم کلام تو رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا. بالکل جس طرح بے شمار باتیں ہوتی تھیں، تصوف نہیں تھا، صحیح. میلاد نہیں تھا، صحیح. گنبد نہیں تھے. تو ایز اٹ از یہی سوال علم کلام پر ہوا اور وہ لوگ پڑھاتے بھی خود ہے جو یہ سوال آج کر رہے ہوتے ہیں. جی. حالانکہ میں حیران ہوتا ہوں حضور پیر صاحب کہ وہ مقدمے کے اندر خود اس سوال کی ضرورت کو ذکر کیا. علامہ تفسیرانی نے فرمایا کہ ہمارے دور میں لوگ علم کلام کو رد کرنے کے لیے، اس کی حیثیت، اس کے مقام کو کم کرنے کے لیے، اس کے اعتبار اور اس کے اعتماد کو زائل کرنے کے لیے کہتے جی حضور کے دور میں تو یہ علم نہیں تھا، صحیح. صحابہ کے دور میں نہیں تھا. یہ صحیح. باقاعدہ آپ شرح عقائد کا بالکل پہلا صفحہ دیکھ سکتے ہیں. جی بالکل. ادھر علامہ تفسیرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی وہ تو صفا دل لوگ تھے، ان کے دل فتنوں سے محفوظ تھے، ان کے دل ایمان سے نور تھے، یقین سے نور تھے. ان کو اس علم کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ جس کی توانائی سے وہ اپنی توحید کو مضبوط کرتے، جن کی توانائی کی وجہ سے وہ اپنے عقیدہ رسالت کو مضبوط کرتے. اس جماعت صحابہ وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ایمان کے نور سے ایسے مستنیر تھے اور ان کا دل اتنا چمکا ہوا تھا کہ ان کو چمکانے کے لیے کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں تھی. فرما آج کا دور جب کہ خوارج آ گیا ہے، جب کہ معتزلہ آ گیا ہے، جب کہ نواسب آ گئے ہیں، جب کہ رافضی آ گئے ہیں، تو یہ انہوں نے جو اسلام کے اندر برے عقائد اور اپنے برے نظریات کو انجیکٹ کرنے کی ضرورت پڑی کی، تو اس وقت ایک علم کی ضرورت تھی کہ جو اسلام کے اصل علم کی تنقیح کرے اور ہر قسم کے کانٹے کو نکال کر پھینک دے اور وہ صحیح اور سچی راستے کو واضح کرے جو دور صحابہ تک ہم تک آیا اور اسی کو علم کلام کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. تو دیکھیں وہی ضرورت آپ کی آج میلاد کی بنی ہے. بالکل. کیونکہ آج ہم حضور کے دور سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ ہمارا عشق جو سرکار کے ساتھ ہونا چاہیے وہ کم ہو گیا. تو یہ ظاہری چیز کو ہم نے سپورٹ کے طور پر لایا ہے. یہ ظاہری چیز اصل نہیں، اصل تو عشق مصطفیٰ ہے. تو علم کلام اصل نہیں، اصل تو وہ عقیدہ ہے. یہ علم تو ٹول ہے، ایک اس کے لیے ذریعہ ہے اس کو اٹھانے کے لیے. اور یہ سوال علامہ تفسیرانی رحمۃ اللہ علیہ نے 7ویں صدی ہجری میں دیا ہے. اس مفہوم کو اگر آپ سمجھیں گے تو علم کلام کو مزید سمجھنے میں اور لطائف اشرفیہ کی قدر کو جاننے کا، اس لیے میں نے تھوڑی سی تمہید ذکر کی ہے. میں اس کو اگلے مرحلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا قبلہ صاحب، وہ یہ ہے کہ علم کلام کی تعریف کیا ہے. ٹھیک ہے، علم کلام اور علم عقائد یہ دو لفظ بولے جاتے ہیں. اپنی نوعیت میں یہ ایک بھی ہیں اور عموم خصوص مطلق کی بھی نسبت رکھتے ہیں. صحیح. یعنی ہر علم العقائد جو ہے، ہر علم العقائد وہ علم کلام ہے، لیکن ہر علم کلام جو ہے وہ علم العقائد نہیں. وہ کیسے؟ علم کلام سے مراد ہے علم عقائد، توحید باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ. یہ علم اصل الاصول ہے. یعنی میں اور آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، میں اور آپ
حضور سید عالم کے فرمان سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان تمام کی وجہ اور علت کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، اللہ کی وجہ سے. بالکل. تو اصل اصول علم جو ہے وہ علم توحید و صفات ہے. تو علم توحید و صفات ہی کو علم الکلام کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. توحید و صفات ہی کو علم الکلام کہا جاتا ہے. اس میں مباحثے میں تکرار زیادہ ہے، اس وجہ سے کہ غیر کی بد مذہب کی دلیل کا رد کرنا اور اس پر کلام اور مکالمہ کرنا، اس لفظی یعنی آپ یہ ظاہری صورت کی وجہ سے اس علم العقائد کو علم الکلام یعنی تکرار اور بات کرنے کے حوالے سے اس کے ساتھ ظاہری موسوم کر دیا گیا. اس کا ایک معنی اور بنتا ہے، جب ہم عقائد براہ راست مان لیں اللہ رب العالمین ایک ہے، شرک سے پاک ہے، اللہ رب العالمین جل والا کی صفات نہ اس کی ذات کا عین ہے نہ اس کی ذات کا غیر ہے. جب ہم محض عقیدے کو، ستر عقیدے کو اپنی اصل شکل میں سنتے چلے جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں علم العقائد. صحیح. جب اس کے دلائل کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں کہ یہ بات ہم نے یوں نہیں کی ہے، اس کے پیچھے دلیل ہے، تو جب علم العقائد دلائل کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو علم الکلام ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. تو علم الکلام اور علم العقائد کے اندر یہ ایک گویا کہ سطحی سفر آتا ہے. اس پر ایک جملہ بیان کر کے پھر لطائف اشرفیہ کی طرف آنا چاہوں گا. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اصل الاصول علم ہی علم الکلام ہے، اور بات ٹھیک ہے، علم العقائد ہے جس میں توحید باری تعالیٰ ہے، ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو ضروریات دین کی چیزیں ہیں ٹھیک ہے وہ علم الکلام میں آتی ہے. پھر آگے چل کر اس کا ایک دوسرا گوشہ بنتا ہے، یہ تو علم القطعی ہے. صحیح. ظنیات میں جب آپ آتے ہیں تو وہاں پر آپ کی ضروریات اہل سنت آتی ہے. تو یہ دونوں شعبے، قطعیات کا شعبہ علم العقائد میں، علم قطعیات کا شعبہ اور علم ظنیات کا شعبہ. جی. ظنیات وہ مراد نہیں جو میرا اور آپ کا ظن ہے، نہیں، وہ دلیل اپروچ میں قطعیات کے درجے تک نہیں پہنچی. صحیح. لیکن وہ دین میں اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اس کو چھوڑے بغیر بندہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا. صحیح. تو ان دونوں علوم کو آپ دیکھتے ہیں ترتیب کے ساتھ علم کلام کے اندر جمع کیا گیا. تو ضروریات دینیہ بھی اس میں آ گیا اور ضروریات اہل سنت میں اس کے اندر آ گیا. یعنی علم الکلام یہ اصول علم ہے. صحیح. اس سے جو علم پھوٹتا ہے اس میں پہلا علم آتا ہے علم حدیث. صحیح. علم فقہ. صحیح. اصول فقہ. یوں سمجھ لیے کہ علم اصل الاصول علم 5 ہے. اچھا. پہلا ہے علم کلام. صحیح. دوسرا علم حدیث. علم کلام سے مراد میں نے بتا دیا، میری مراد یہاں پر جو فن میں ہے وہ علم توحید و صفات. صحیح. تو علم الکلام، علم حدیث، علم فقہ، علم اصول فقہ، یہ ترتیب کے ساتھ جو بنتی ہے چیزیں. یہ علم تفسیر. تو یہ 5 علوم جب ملتے ہیں تو یہ علم کی یعنی آپ کہیں کہ اسلام کا کل علم کیا ہے. صحیح. اور اس کی ترتیب کیسی؟ تو علم کلام، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ اور علم اصول فقہ. باقی اسی کی توضیحات ہوتی ہیں. اچھا. ابھی آپ گرامر پڑھ رہے ہیں تو یہ اسی کی توضیح ضرورت ہے. صحیح. بالکل. وہ من وجہ اس کی یعنی وہ اصل الاصول تو نہیں ہے. اصل الاصول تو یہ علم ہے، لیکن وہ ٹولز ہیں جس کے ذریعے آپ اس علم کو سمجھتے ہیں. جب اس ترتیب کو آپ سمجھ لیتے ہیں اور لطائف شرفیہ کو آپ اگر کھولتے ہیں تو اب آپ دیکھیے کہ علم الکلام علم عقائد ہے. حضرت سیدنا مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ نے، کیونکہ 808 ہجری آپ کا وصال پاک ہے. صحیح. اس سے تھوڑا سے پیچھے آپ آ جائیے جناب تو 725 ہجری میرے آقا سرکار نظام ملت و دل خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالیٰ کا وصال مبارک. اس سے تھوڑا پیچھے آپ آ جائیں تو سرکار بابا فرید کا دور مبارک. جی. بابا فرید پاک کا دور مبارک کو اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے صوفیہ تزکیے میں عقیدے کو کتنا اونچا درجہ دیتے ہیں. اللہ. یہ میں آپ کو بتا آج کیا ہوا الا ماشاءاللہ خانقاہ ہے، جیسے یہ مبارک خانقاہ ہے جو اس ریت کو باقی رکھی. آج خانقاہ بظاہر رہ گئی، کچھ بچ گئی. انہوں نے غیر ضروری چیزوں کو اہمیت دے دیا، جو خانقاہ کی اصل امانت تھی اس کو چھوڑ دیا. یعنی عقائد میں رسوخ میں توجہ نہیں دی. اصل امانت اس لیے لباس سب پرانا بزرگوں کا ہوا. صحیح. مزارات بھی اکابر کے موجود ہیں، لیکن تعلیم کی جو جڑ کٹ گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آستانے کا اصل اصول تھا وہ علم العقائد تھا. صحیح. میں اس کی دلیل اس طرح دیتا ہوں. سرکار بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ جو فیضان سرکار مخدوم اشرف رضی اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھ رہا ہے، آپ کے پاس جب دہلی سے اجودن کے مقام پر پاک پتن شریف میں جی. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہے، تو آپ نے خود کہا کہ میں نے بابا صاحب کے علم کی فراوانی کو سنا ہے. صحیح. دہلی میں تو میرے دل کے اندر ایک وجدان ایک کیفیت پیدا ہوئی کہ میں بابا صاحب کی خدمت میں جاؤں. بھری جوانی کے عالم کے اندر آپ تشریف لائے ہیں. کہاں؟ پاک پتن شریف. بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو خلافت کس انداز میں دے رہے ہیں. آپ اخبار الاخیار شریف اٹھا کر دیکھیں.
اخبار الاخیار شریف کے اندر موجود ہے، شیخ محقق لکھتے ہیں کہ آپ نے اس وقت اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی اونچے درجے کی کتاب التمہید جو ماتریدی کلام ہے، کلام میں بھی دو استاد آ جاتے ہیں، امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ اور امام ابو منصور ماتریدی علیہ رحمہ. یہ تشریحات جیسے فقہ کے اندر ہوتی اس طرح کی تشریحات یہاں پر ہوتی، کیونکہ امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ احناف میں سے ہے اور امام ابو الحسین اشعری رحمہ اللہ وہ شوافع میں سے. تو یہ ایک الگ ایک شعبہ ہے. خیر میں اس طرف لے کر آتا ہوں. تو یہ شرح عقائد کا جو میں نے ذکر کیا ہے نا، یہ ماتریدی نہیں ہے، اس کا متن جس کا ہے وہ ماتریدی ہے، یہ خود اشعری ہے. لیکن بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب پڑھائی ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو، وہ علامہ امام المتکلمین عبد الشکور سالمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التمہید. ٹھیک، اس کا ایک اور گویا کہ طریقہ ہے آ جاتا ہے سامنے کہ مفتی اعظم مولانا ابو الحسنات صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے بھی خلیفہ ہیں، اعلیٰ حضرت کے بھی خلیفہ ہیں، وہ اس کتاب کو بڑا پسند فرماتے تھے اور آپ اپنے شاگردوں کو خاص پڑھاتے تھے حزب الاحناف میں. پھر آپ کو آپ کے شاگردوں نے کہا کہ حضور یہ تو بڑی دقیق کتاب ہے، آپ اس کا کوئی سہل ترجمہ کریں، تو آپ نے اردو میں اس کا ترجمہ بھی فرمایا. سبحان اللہ. اور یہ مارکیٹ کے اندر موجود ہے التمہید. التمہید کتاب خواجہ نظام الدین اولیاء کو پڑھائی ہے اور پڑھانے کے بعد پھر دستار خلافت باندھی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے بزرگوں کے نزدیک نماز، روزہ، ذکر، فکر، تسبیحات کا دار و مدار عقیدے پر تھا. عقیدہ اگر درست نہ ہو تو وہ قریب نہیں کرتے. تو یہی چیز آپ کو سرکار مخدوم سمنا کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ ملفوظ میں اور لطائف میں آپ کو نظر آئے گا. اب آپ دیکھیے سرکار مخدوم سمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ لطائف اشرفیہ شریف کی ابتدا کرتے ہیں تو علم کلام کا جو پہلا آپ باب باندھتے ہیں اور اس لطیفے کو آپ لے کر آتے ہیں اور توحید پر. پھر آگے چلتے ہوئے آپ لطائف 21 کے اندر آپ اختیار، قضا، قدر، خیر، شر، صوفیہ کے بعض عقائد، ان تمام چیزوں کو وہ ذکر کرتے ہیں. صحیح. اور اس کے اندر پھر آپ لکھتے ہیں کوکب اول ذات باری تعالیٰ، یعنی اللہ کی ذات مبارک جو واجب الوجود ہے اس سے متعلق عقیدہ کس طرح ہوگا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد صفات باری تعالیٰ، اس کا پھر آپ نے پورا یعنی پورا مستقل صرف یہ ایک پروگرام ہے گھنٹوں پر کہ اس کو پڑھا جائے کہ آپ نے. پھر دیکھیے صفات باری تعالیٰ، افعال کا بیان، یہ ترتیب کے ساتھ آپ نے اس میں کیا. پھر آپ آگے ہیں مطلع دوم میں نبوت پر ایمان لانا، اس پر آپ نے کمال بات کی ہے. حضرت سرکار مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ نے کوکب اول میں نبوت کی صنف، خصوصیت، عجائب اور مقدمات احکام سے متعلق بات کی. لگتا ایسا ہے کہ اپنے وقت کا سب سے بڑا فلسفی، بالکل معقولات کا امام، اور یقیناً معقولات کا امام، یعنی جو علم منطق اور فلسفہ پڑھتے ہیں نا وہ حیران و شدر رہ جائیں. یہ بات میں صرف کوئی مبالغے میں نہیں عرض کر رہا. اگر آپ دیکھیں تاریخ اور کلام کے اندر ایک شخص گزرا ہے ابن خلدون، جس کو ابن خلدون بھی کہا جاتا ہے، آپ اس کا مقدمہ اٹھا کر دیکھیں، وہ عقلیات میں نبوت پر وہی بحث کر رہا ہے جو حضرت مخدوم سمنانی یہاں پر فرما رہے ہیں. حضرت سرکار حجت الاسلام امام غزالی اس انداز میں بات کر رہے ہیں. یعنی پہلے سوال یہ ہے کہ ایک جس طرح کے وجود باری تعالیٰ کو قبول کرنے کی عقلی دلیل جو ہے یہ مظاہر کائنات، بالکل. تو ایک ذات نبی ہے تو عقلی طور پر کس بات سے اعتراف کیا جائے کہ یہ نبی ہے؟ نبی میں ایسی کیا خصوصیات ہوتی ہے عقلاً، فکری طور پر؟ صحیح. تو اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو غیر مسلم فلسفروں سے مباحثہ کیا، چاہے آپ کی کتاب الاقتضاء ہو یا دیگر اور کتاب ہو، شبلی نعمانی نے جس پر آپ کو کتاب لکھی مامون غزالی، اس کو آپ دیکھ لیجئے. اسی طرح اس نے کلام اور علم کلام جو ایک کتاب لکھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عقلی اعتبار سے کہ نبی کو نبی کس طرح مانا جائے. سبحان اللہ. تو یہ شعبہ شرعی دلائل کے ساتھ ساتھ خاص جو ہے معقولات کا تھا، علم فلسفہ کا تھا. بالکل. میں حیران ہوں کہ حضرت مخدوم سمنا رضی اللہ تعالیٰ نے مقدمہ یہاں پر آپ نے منقولات کو بعد میں رکھا ہے، معقولات کو پہلے رکھا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہ بات، اس ٹکر کی بات بتائی کہ علم عقلیات میں بھی آپ کمال رکھتے تھے. اور آپ نے جو مقدمہ باندھا ہے وہ مقدمے کے میں ایک دو جملے بیان کر دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں اللہ تمہیں اپنے عجیب اسرار اور مشاہدے کی راہ دکھائے. اس طرح سے آپ نے گویا کہ اس کو شروع کیا. پھر آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جان لیں کہ پیٹ کے بچے کے لیے یہ بات محال ہے، یعنی بچہ جو پیٹ کے اندر ہوتا ہے اس کے لیے یہ چیز محال ہے کہ اس کیفیت کو سمجھ سکے جو بچہ پیدا ہو کر دودھ پی رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک بچہ جو دودھ پی رہا ہے اس کے لیے اس کیفیت کو سمجھنا مشکل ہے کہ جو دوڑ دھوپ کر رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اسی طرح جس طرح کہ ایک
جو ہے کہ وہ بچہ جو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہے، اس کو دودھ پینے والے بچے کی عظمت شان وہ اس کے نزدیک غیب ہے، اس کے نزدیک بالکل وہ مانوس ہی نہیں، کیونکہ اس سطح پر وہ پہنچ ہی نہیں پایا۔ تو فرمایا نبی اور غیر نبی کے درمیان جو فرق غیب ہے وہ اس طرح ہے، یوں سمجھ لو جس طرح کہ ایک ماں کے پیٹ کا بچہ اور ایک شیرخوار بچہ، ایک نابینا اور ایک بینا۔ اللہ اسی طرح یہی بات علامہ ابن خلدون نے وہاں پر کی ہے کہ جناب عقل اور سمجھ کا ایک ایک آسمان ہے، نیچے والے کو اوپر تک کی رسائی نہیں ہے، صحیح، اوپر والے کو اس سے اوپر والے کی رسائی نہیں ہے۔ تو فرمایا نبوت کو عقلی طور پر وہ خصوصیات، اس کی ذات میں وہ ملکہ اور کمال عطا فرمایا جاتا ہے کہ جس کو وہ نہیں ملا ہے اس کے نزدیک وہ مرتبہ غیب ہوتا ہے۔ اور یہ چیز، اس فرق کو نبی اور غیر نبی کو سمجھانے کے لیے آپ نے عقلی یہاں پر گویا کہ درجنوں مثالیں آپ نے ذکر فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر نوع کے لیے ضروری ہے، یعنی ہر قسم کے لیے ضروری ہے کہ جو نوع اس کی نوع سے ماورا ہو، بالکل، ایمان بالغیب کو نقد وقت بنائے، ورنہ برتر نوع سے تعلق پیدا کرنا ممکن نہ ہوگا۔ یعنی مثلا جو اپنی صلاحیت میں نیچے ہے اور اپنی صلاحیت میں اوپر ہے، تو کون سی ایسی چیز ہے، پھر پوچھا گیا کہ وہ اس کو ماننے پر راضی کرے، تو فرمایا وہ ایمان بالغیب ہے۔ جس طرح اس شخصیت کے بارے میں بتا دیا گیا ہے اس کو اپنے عقل پیمانے میں نہ سوچے، کیونکہ اس کی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ جو بچہ پیدا ہونے کے بعد دوڑ دھوپ کر رہا ہے، پھر رہا ہے، اس کی عظمت و صلاحیت کو سمجھ سکے، صحیح، وہ نہیں سمجھ، کیونکہ وہ کیفیت ہی اس کو اس وقت حاصل نہیں ہے۔ بالکل، تو لہٰذا نبی کی عظمت و شان کو اپنی عقل میں نہ تولا جائے، مخدوم پاک فرماتے ہیں، بلکہ اس کے لیے نبی کی عظمت و شان جو ایمان بالغیب میں جیسا دین نے بیان کر دیا ہے اس طرح وہ قبول کر لیا سبحان ہے۔ اللہ، تو سبحان آپ نے اللہ، علم عقائد کو شروع کرنے میں یعنی نبوت کا یہ سب سے پہلا آپ نے ذکر کیا۔ پھر آپ تھوڑا آگے چل کر عقل، انسان کی عقل اور انبیاء کا مقام، اس کو جس طرح کہ ہمارے بزرگوں نے آپ نے آگے ذکر کیا، مثلا انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلی تمیز کی جو چیز دی جاتی ہے وہ احساس ہے، صحیح، جس سے وہ گرمی اور ٹھنڈی کو پہچانتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ جو احساسات ہیں وہ بھی اس کمال پر نہیں پہنچتے کہ وہ اس پر کوئی فیصلہ مرتب کر سکے، صحیح، تو اس پر اللہ رب العالمین عقل دیتا ہے۔ تو عقل میں بھی ایسی کمزوری ہوتی ہے جو غیب کا ادراک نہ کر سکے، وہ مقام حضرات انبیاء اکرام کو اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ یعنی حضرات صوفیاء اکرام رضوان اللہ اجمعین کو علم کلام کی اس جھلک میں اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، جیسے امام غزالی نے لکھا کہ نبی کو جاننے والا صرف ولی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ایمان بالغیب میں اتنا سچا ہو جاتا ہے کہ اس پر کچھ کرنیں نشاور ہونا شروع ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے جس پر میں ایمان رکھ رہا ہوں اس کے طریقے کو پکڑنے سے مجھ پر اتنے راز کھل رہے ہیں، تو وہ خود کس مقام و مرتبے پر ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ واہ، پوری واہ، بحث کیا آپ نے حضرت سرکار مخدوم سمنا کا اگر مقدمہ دیکھا جائے تو آپ نے نبی اور غیر نبی کے اندر عقلاً جو فرق ہے، شرعی فرق تو ہے جی جی، عقلاً جو فرق ہے وہ ضرورت بھی پیش کی۔ لوگ کہتے ہیں کیسے فرق ہو سکتا ہے، عقل کے طور پر سمجھاؤ، تو یہ انتہائی دقیق بحث آپ نے سب سے پہلے فلاسفہ کے طرز میں، مناطقہ کے طرز میں، علم عقلیات کے طرز میں، علم معقولات کے طرز میں حضرت نے کی ہے۔ تو انسان حیران ہوتا ہے کہ حضرت کے مطالعے کی وسعت کتنی ہے، اور کسی مسئلے کو بیان کرنے کے لیے آپ شرعی نقطہ نظر بعد میں رکھتے ہیں، پہلے اس کی ضرورت جو عقلاً ہے اس کو بیان کرتے ہیں، یعنی پہلے اس کی عقلی ضرورت کو بیان کرتے ہیں، پھر اس کے شرعی نقطہ نظر لاتے ہیں، تاکہ بندے کے لیے مفر نہ ہو، ہجان نہ ہو، شک نہ ہو، وسوسہ نہ ہو۔ یہ مقام حضرت سرکار مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس میں ایک بات مزید بالکل، بالکل، تسلسل سے، جی۔ یہ دیکھیے یہاں پر آپ نے علم عقائد کو بیان کیا اور اس میں علم نبوت کے متعلق آپ نے بات کی، اور اسی ترتیب سے آپ چلتے ہوئے پھر صحابہ کی طرف آئے، اچھا، سبحان اور اللہ، یہاں سے اہل سنت و جماعت کا منہج جو ہے، راستہ جو ہے، وہ آپ نے یہاں پر سے بیان کیا۔ حضرت داتا صاحب کو بیان پڑھیں آپ تو وہی ترتیب جو اہل سنت و جماعت کی علم عقائد کی کتابوں میں ہو۔ بالکل، اور یہ آپ دیکھیے اس کتاب کو پڑھنے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جس کتاب سے داتا صاحب استفادہ کر رہے ہیں، یعنی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو 460 ہجری میں انتقال کر گئے، بالکل، سرکار غوث اعظم 465 میں پیدا ہوئے، صحیح، حضرت سرکار مخدوم سمنا کا وصال مبارک 808 ہجری ہے، تو داتا صاحب سے 400 سال بعد آ رہے ہیں۔ لیکن داتا صاحب جن کو اپنے علم تصوف میں شیخ بنا رہے ہیں، امام ابو القاسم القشیری، بالکل، رسائل قشیریہ جو مقدمہ ہے، بالکل، اس سے استفادہ کرتے ہوئے ہمیں سرکار مخدوم سمنا بھی نظر آتی ہے، سبحان اللہ، اس سے واہ، استفادہ واہ، کرتے کیا ہیں۔ بات، یعنی یہ بات جو ایک اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے کہا یہی تو علمی طرز ہوتا ہے۔
علم کس طرح استاذوں سے منتقل ہوتا ہے، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی کتب کے اندر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے وہاں خلائی کوئی چیز نہیں ہے، آپ کے وہاں مدلل مشاہدہ ہی سب کچھ ہے، کہ جو طرز دین کے آنے کا ہے، جو طرز علم کسبی کا ہے، اس کو اسی طرز پر آپ بیان کرتے ہیں، ادھر ادھر کا دعویٰ آپ نہیں فرماتے۔ آپ کی کتاب میں بے جا دعوے آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے، ایسا نظر آئے گا اس کو اگر آپ عربی میں کنورٹ کر دیں اور نام ہٹا دیں، عرب دنیا میں بھیج دیں، علم کلام کا مقدمہ نکال کر آپ بڑے متکلم کو دے دیں، وہ کہے گا یقیناً یہ اپنے وقت کا سب سے ماہر علم ہے، اپنے وقت کا تفتزانی ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت مخدوم سمنا نے علم کو بیان کرنے کا وہی طرز کیا ہے جو مکتب علم کے اندر ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ زبانی دعوے نہیں کیے ہیں آپ نے، جیسے شتیہات کے اندر آپ نے اس چیز کو اڑا کر پھینکا ہے، زبانی دعووں کو آپ نے پسند نہیں کیا، مبالغے کو آپ نے پسند نہیں کیا، حفوات و بکواس کو آپ نے پسند نہیں کیا، غلو غیر حق کو آپ نے پسند نہیں کیا۔ جس معیار، جس قانون، جس قیودات سے اہل سنت مسئلہ بیان کرتے ہیں، آپ کو یہ کتاب مکمل اہل سنت کی حدود کی پاسداری میں نظر آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ معیار حضرت، میں کہوں گا امام اہل سنت حضرت مخدوم سمنا رضی اللہ عنہ جو اپنے وقت کے امام ہیں، اور آپ نے اہل سنت کے ان اصولوں کی اس طریقے پر رعایت فرمائی ہے۔ اسی طرز پر جب آپ چلتے ہیں تو آپ آتے ہیں حضرات صحابہ کرام کی طرف۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ ذکر کرتے ہیں، صحیح، ان کے مقام، ان کی منزلت کو آپ گویا کہ ترتیب کے ساتھ یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ پھر خوارج کے کیا عقائد ہیں وہ بیان کرتے ہیں، صحیح، روافض کے کیا عقائد ہیں وہ آپ بیان کرتے ہیں، ناسبیوں کے کیا عقائد ہیں، معتزلہ کے کیا عقائد ہیں، وہ ترتیب کے ساتھ حضرت سرکار مخدوم سمنا رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ یعنی مکمل علم کلام یہاں پر آپ کو ملتا ہے کہ اس دور میں، آپ کے دور میں جو فتنہ معتزلہ کا تھا اس کا بالاستیاب رد کیا، خوارج کا رد کیا، روافض کا آپ نے رد کیا، اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے مقدمے کو ذکر کرنے کے لیے جب آتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت پر آپ کھل کے بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات۔ اور شیخین کی توہین کرنے والوں کا پر جو خدا کا عذاب آتا ہے اس کو بھی آپ ذکر کرتے ہیں۔ بلکہ یہاں پر دیکھیے آپ اس بات کو حضرت سرکار مخدوم سمرہ لکھتے ہیں، یہ فقیر بعض رافضیوں سے ملا ہے اچھا، جو حضرت علی کی محبت میں بہت زیادہ غلو کرتے ہیں اور اپنی جہالت پر مصر ہیں، اور مصر تھے اور اپنی جہالت پر مصر تھے۔ میں کہتا ہوں اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر افضل اور اکمل تھے۔ روافض ترجیح و تفضیل کے قائل ہیں۔ اللہ، آج آپ دیکھ لیجئے یہ مسئلہ ہر خانقاہ کی اصلاح کے لیے ہے، بالکل بالکل، یہ مسئلہ ہر خانقاہ کی اصلاح کے لیے، اور کہ آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت نام لکھتے ہیں۔ آج پیر تو پسند ہی نہیں کرتا سنی نام کے لیے، صحیح کہہ رہے ہیں، نہیں جی ہمارے اہل سنت کیا ہوتا ہے، کیونکہ خود عالم نہیں ہے نا۔ یہ جو شرف اس خانقاہ کو آپ کو حاصل ہے، یہ ایک نعمت ہے آپ بعد آنے والے صاحبزادگان کے لیے، ان بزرگوں کی وجہ سے کہ جو شریعت کے جامع میں، شریعت کی حدود میں وہ مسئلہ گویا کہ بیان ہو رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں اہل سنت کا لفظ کہنا، یہ علمی وقار سے بات کرنا، اس حدود اور اس قانون، اس دائرے کی پابندی کرنا، یہ سرکار مخدوم اشرف کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ، اس کو توڑ کر نکل گیا کوئی تو وہ الہاد ہے، وہ زنادقہ ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ ہر ایک پر حاکم ہے۔ نسب کی قدر ہے لیکن شریعت اس پر مقدم ہے، صحیح، خاندان کی قدر ہے لیکن شریعت اس پر حاکم ہے۔ آج یہ دور چل رہا ہے کہ آپ ذکر اہل بیت کیجئے، صحابہ کا نہیں کریں گے آپ، صحیح، صحابہ کا کریں گے، اہل بیت کا نہیں کریں گے آپ۔ او بھائی ہم اتنے بزرگ خاندان کے ہیں تو اس کا مطلب ہمیں اجازت مل گئی کہ ہم عقیدے کے بارے میں جو بھی گفتگو کریں، تو ایسی بے ضابطگی اس امام ربانی کی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی۔ صحیح، یہ شریعت کا پابند، شریعت کی حدود کی پابندی، اللہ کا خوف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا مکمل لحاظ آپ کو اس کتاب کے اندر ملے گا۔ آپ فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق افضل اور اکمل تھے، سبحان اللہ، واہ واہ، اور روافض ترجیح و تفضیل کے قائل ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دوسروں سے تبرہ نہیں کی، جیسے روافض حضرت علی کی محبت میں دوسروں سے تبرہ کرتے ہیں۔ یعنی اتنا کھل کے گفتگو کرنے والا، واضح انداز میں، بالکل، بہت واضح۔ اب آپ دیکھیں اس وقت اگر آپ اہل سنت کو بچانا چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں ان صوفیہ کی تعلیمات کو عام کیا جائے خانقاہوں کے اوپر کہ جو انہوں نے بیان کیا، یہی حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی غنیہ کے اندر موجود ہے۔ غنیہ میں کیا موجود ہے؟ جب آپ نے روافض کے سلسلے گنوائے، سرکار غوث اعظم نے فرمایا رافضی وہی ہے جو حضرت مولا علی کو تفضیل دے سب پر، کیونکہ یہ مولا علی کی بے ادبی ہے، صحیح، یہ مولا علی کی بے ادبی ہے، آپ کے مقام و شان کے خلاف ہے۔ آپ کی پوری زندگی
کی عظمت و شان اور آپ کے کردار کے خلاف وہ بات کر رہا ہے، کیونکہ وہاں پر حدیث موجود ہے، قرآن کی آیات موجود ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرات شیخین کی افضلیت کو قبول کرنے میں عاجزی کی، یہ بھی نہیں، کھل کر آپ نے فرمایا ہے وہ افضل ہیں اور اکمل ہیں۔ افضلیت کا معیار آپ نے پھر آگے ذکر کیا ہے کہ افضلیت کا معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے، پھر اہل بیت پاک کی شان، ان کی عظمت، ان کے مقام کو بیان کیا۔ ایک جگہ یہ فرمایا کہ جناب سفر میں یوں دیکھا گیا کہ ایک شخص حضرت ابوبکر حضرت عمر کے خلاف بات کرتا تھا، اللہ کہ میرے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب جو ہے اس کے ہاتھ پاؤں جو ہے کہ وہ بدلنا شروع ہو گئے، تو کہا جب ہم نے جا کر اس کو دیکھا تو اس کے ہاتھ پاؤں خنزیر کے ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ سرکار مخدوم سمنا لکھ رہے ہیں، فرمایا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بک بک کرتا تھا، اس کا حال جو ہے کہ وہ یہ آپ دیکھیں، یہ لطائف 53 اس میں آپ نے اس چیز کو واضح طور پر، پھر اپنے ہاتھ آستین سے باہر نکالے جو خنزیر کے ہاتھوں کے مانند تھے، معاذ اللہ۔ اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ باہر نکلا اور ہم اس جگہ پہنچے جہاں بہت سے خنزیر جمع تھے، وہاں اس نے خود کو سواری سے گرا دیا اور خنزیر کی صورت اختیار کی اور انہی میں شامل ہو گیا، حتیٰ کہ پھر اسے پہچاننا ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ یہاں سے یہ پتا چلا، یعنی یہ بھی بتا رہے ہیں آپ کہ بے ادبی بندے کو کہاں تک پہنچاتی ہے، بد اخلاقی بندے کو کہاں تک پہنچاتی ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھے اسی ترتیب سے جو عقیدہ ہے، وہاں پر اپنے غنیہ کے اندر آپ نے لکھا کہ روافظ وہ ہے جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو تفضیل دے، اور انہی کے شہزادے حضرت سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے فتاوی دیکھیں، اس میں بھی یہ بات موجود ہے۔ تو یہ بات کرنا بے ادبی نہیں ہے، یہ بات کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی کا ثبوت ہے۔ اب ہم تمہاری مرضی کی بات کر کے ان اکابر کا دامن چھوڑ دیں تو بھائی آپ کی جو بک بک ہمارے لیے وہ ہم گوارا کریں گے، لیکن سرکار مخدوم سمنا کی جو تعلیمات ہے اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو گویا کہ علم کلام کے اندر آپ آگے چلتے تولا کی بحث دیکھیں، تبرہ کی بحث دیکھیں، تولا و تبرہ ہمارے وہاں اہل سنت میں بولا نہیں جاتا، ڈر جاتے ہیں، وہاں پھر وضاحت کرتے، فرما تولا محبت اللہ کے لیے ہو، تبرہ دشمنی اللہ کے لیے ہو، لیکن اس سے مراد وہ روافظ وارا تبرہ نہیں ہے، خود لکھتے ہیں سبحان اللہ، واہ واہ واہ، روافظ وارا تولا نہیں۔ تو اتنا کھرا شخص آج مجھے بتائیے کہ اللہ ماشاءاللہ پیران نظام کے علاوہ سے صرف نام لے رہے ہیں، وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہماری گفتگو سے کوئی ناراض نہ ہو جائے، جو بھی وہ سیٹ ہو جائے۔ سرکار مخدوم سمنا تولا و تبرہ جب میں نے دیکھا حضور پیر صاحب تو میں حیران ہوا کہ حضرت نے عنوان دیا تولا و تبرہ کا، میں نے جب کھولا تو وہاں پر اللہ والوں سے محبت، اللہ کے دشمنوں سے نفرت۔ پھر آگے لکھتے ہیں یہ روافظ کا تبرہ نہیں ہے اور نہ ان کا تولا ہے کہ جن کو اللہ نے عزت دی ان سے وہ نفرت کر رہے ہیں اور جن کو اللہ نے پسند نہیں کیا ان سے وہ محبت کر رہے ہیں، یعنی بالکل کلیئر کرنا اور فصل ممیز کرنا۔ جو آپ ماشاءاللہ عالم ہیں، آپ نے دیکھا نور الانوار کے مقدمے میں ملا جیون نے کیا لکھا کہ اہل سنت کون ہے، بین الربز والخروج ہے، یعنی وہ صحابہ کا ذکر اہل بیت کے ساتھ کرے گا، اہل بیت کا ذکر صحابہ کے ساتھ کرے گا، ذکر سب کا کرے گا اور جن کی منزلت ہے اس کا بھی لحاظ رکھے گا، توہین کسی کی نہیں کرے گا، مجمع دیکھ کر تقریر نہیں کرے گا، جن کے ساتھ وہ نسبت رکھتا ہے ان کو دیکھ کر اپنی بات کو آگے چلائے گا۔ تو حضرت مخدوم سمنا کا قد مبارک اتنا بلند ہے، بلکہ میں وہ شعر اعلیٰ حضرت کا آپ کی طرف گویا کہ توسط سے پیش کرتا ہوں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ علم کا جو غواص ہونا اور یقیناً جس کو امت کا درد ہو وہ اس کتاب کو چوم چوم کر قرآن کی طرح اپنے سر پر رکھے کہ کیا مقدمہ ہے کہ 800 سال گزر گئے ہیں اور آپ کی کتاب ہدایت دیتی ہے۔ آج اگر آستانوں پر ان کتابوں کی تعلیمات شروع ہو جائے، خود پیر صاحب کشف المحجوب کا درس دیں، غنیت الطالبین کا درس دیں، لطائف اشرفیہ کا درس دیں، میں کہتا ہوں خانقاہ یتیم نہیں ہے، اس کے جو متولیان یہ ہستیاں ہیں انہوں نے شریعت کا وہ مواد پیش کر دیا ہے کہ ہمیں کہیں اور آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اسی کے ساتھ ہمیں متمسک رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، حضور خطیب اسلام ہمیں لطائف اشرفی میں جو علم الکلام کی بحث ہے اس بارے میں تفصیل کے ساتھ ہماری رہنمائی فرما رہے تھے۔ اچھا حضرت، ہم نے آپ کے بہت سارے خطابات سنے اور اس میں آپ نے لطائف اشرفی کے حوالے سے جب گفتگو فرمائی، آپ فرماتے علم الانصاب، علم الانصاب، تو آج آپ بتائی دیں کہ علم الانصاب ہے کیا اور لطائف اشرفی میں اس کی کیا جامعت ہے؟ دیکھیں، علم الانصاب تو حضور بہت مشرف علم ہے اور بہت بابرکت علم ہے۔ مثلا غور کیجیے حضور، میں اس کو اس انداز سے پیر صاحب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضور سید عالم کی حدیث ہے نکاح کے حوالے سے کہ اعلنوا بالنکاح، بالکل نکاح کو چھپ کرنے اعلانیہ کرو، اعلنوا بالنکاح،
وَضْرِبُوهُ بِالدُّفُوفِ، اس کا اعلان اس زمانے میں دف بجا کر ہوتا تھا. صحیح. وَجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں کرو، کیونکہ مسجد میرے گھر میں ہی آؤں گا، آپ کے گھر میں آپ ہی آئیں گے. مسجد اللہ کا گھر ہے جس میں آپ بھی تشریف لا سکتے ہیں، آپ بھی تشریف لا سکتے ہیں، ہر بندہ. تو نسب کو بچانا کہ کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کی بیٹی ہے، کس کا نکاح کس سے ہوا، کس گھرانے کا نکاح، بچی کہاں بیاہی گئی، یہ اس لیے ضروری ہے. اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نکاح کو مخفی نہیں رکھیں گے. نکاح کو مخفی رکھیں گے اس کے مقاصد ختم ہو جائیں گے، صحیح. اس کی مراد ختم. کیونکہ دیکھیں ایک آدمی چاہے وہ کتنا باشعور ہو جائے، فنی اعتبار سے، مالی اعتبار سے باوقار ہو جائے، لیکن اس کے اندر اگر اپنی خاندانی تعارف کی حریت نہ ہو، صاحبزادہ صاحب، ساری صلاحیت کو وہ آگ لگا دے گی. یہ ایک ایسی چنگاری ہے، بالکل صحیح. یہ ایک ایسی منفی چیز ہے کہ جو ساری صلاحیتیں کو خراب کر دے گی اور اس کو ناامیدی میں، احساس کمتری کے اندر اور منفی خیالات کی طرف وہ اپنے آپ کو بچا نہیں پائے گا، بہہ جائے گا اگر نیک لوگوں کی صحبت اس کو نہ ملی. تو لہٰذا علم النفسیات میں ایک خاص شعبہ علم نفسیات کا وہ ہے باطنی حریت، آپ کی آزادی. آپ غور کیجئے کچھ زمانہ پہلے دہشت گردی کا جو ایک سلسلہ چلا تھا، اللہ رب العالمین پاکستان اور ہر بندے کو اس سے محفوظ فرمائے. اس دور میں جن لوگوں کو پکڑا گیا، جب ان کا نفسیاتی معائنہ کیا گیا تو پتا چلا وہ احساس کمتری کے شکار ہیں. اللہ اکبر. اور وہ احساس کمتری بھی اتنی بڑی نہیں تھی، اتنی تھی کہ جناب ماں باپ کی لڑائی ہوئی، بچہ چھوٹا تھا، خدا نہ کرے طلاق ہو گئی، باپ مزاج کا برا تھا یا ماں بری تھی، اس کا اثر بچے نے لیا، وہ غصہ، وہ نا امیدی، وہ احساس محرومی، اللہ اکبر، اس کے اندر ایسی گھر کرتی رہی کہ وہ غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا. اس نے جناب اور اس کو آگے بڑھا دیا، وہ خود کو بلاسٹ کرنے تک آ گیا، نا امیدی اتنی آ گئی. تو میں صاحبزادہ صاحب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں ماں باپ میں تفریق ہو جائے اور بچہ چھوٹا رہے، اور جو ماں کی محبت کی مہربانی ہے اور باپ کے سائے کی شفقت کی جو مہربانی ہے، وہ ہماری زندگی کے اندر ایسے ہے جیسے کھانے کے اندر نمک اور مٹھاس، اس کے بغیر ہر ذائقہ بیکار ہے، اس کی زندگی کی ساری صلاحیتیں بیکار ہو جاتی. اب آپ اسی طرح دیکھیں، یہ تو وہ ہے کہ ماں باپ تھے، صحیح، لوگ جانتے بھی تھے کہ اس کی والدہ فلاں ہیں، اس کے والد فلاں ہیں، لیکن ناچاقی ہو گئی خدا نخواستہ اور بچہ شعور کی منزل سے پہلے ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت سے محروم رہا، اس نے اتنا منفی اثر ڈالا ہے. تو جو بچہ ایسا ہو جو اپنے ماں کا بتا ہی نہ سکے، کسی کو باپ کا پتہ ہی نہ سکے، اللہ بھاگ کے شادی ہو گئی جناب، چھپ کے شادی ہو گئی جناب، وہ اپنے نانا کا، کیونکہ نانا کا بتانا یا دادا کا بتانا یہ اتنی بڑی حریت ہے. میں کہتا ہوں کہ جو بچہ کھلے عام ایک مجمع میں یا اپنے دوستوں میں علی الاعلان کشادہ قلبی کے ساتھ بغیر کسی نفسیاتی بوجھ کے اپنے باپ کی تعریف کر سکتا ہو، اپنی والدہ کی تعریف کر سکتا ہو، اپنے نانا دادا، اپنے خاندان کا بیک گراؤنڈ بنا سکتا ہوں، میں کہتا ہوں وہ اپنے اسے اخلاق حسنہ کو اپنے اندر پیدا کرنے میں تاخیر نہیں ہوگی، اچھائی کو ظاہر کرنے میں اس میں تاخیر نہیں ہوگی. لیکن جو اس مبارک حریت کو نہیں پہچان پر گایا، وہ چاہے جتنے علوم فنون پڑھ لے، وہ ایک ہوا کا جھونکا ہے، وہ ایک ریت کا گھروندہ ہے، کوئی منفی چیز اس کے ساتھ لگی، مزید اگر اس کے لیے کوئی برائی یا تکلیف اس پر آئی، یہ ساری صلاحیت بہا کر لے جائے گی. تو اب آپ دیکھیں علم الانصاب اتنی ضروری چیز ہے جس میں یہ پتا ہو کہ فلاں، اس لیے حضور نے فرمایا مسجدوں میں شادیاں کراؤ. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ پتا چلے کہ بھائی یہ بیٹی والا یہ بیٹے والا ہے، کراچی والا بھی دیکھ رہا ہے، باہر والا بھی دیکھ رہا ہے، تاکہ جو آنے والی نسل ہے اسے بوجھ نہ ہو، اسے ماں باپ اور خاندان کی طرف سے تانا سننا نہ ملے. علم الانصاب ہے. علم الانصاب کی قدر کتنی، ذرا غور کیجیے. بخاری شریف کتاب المناقب کے اندر ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب قریش مکہ نے ہجو کی اور معاذ اللہ ہلکے الفاظ بولے، استہزاء کیا والعیاذ باللہ، تو حضرت حسان کو بڑا غصہ آیا، اور آپ قادر الکلام شاعر تھے حضرت حسان، وہ حضور سید عالم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں قریش کی ہجو کروں. اچھا، وہ آپ کی ہجو کر رہے ہیں، آپ کی شان کے خلاف کہہ رہے ہیں. تو سرکار نے فرمایا تو میرا ہی خاندان ہے، اللہ میرا ہی خاندان ہے، جب تو ان کی ہجو کرے گا تو کوئی میرے چچا کا رشتہ دار ہے، کوئی کیا ہے، تو وہ تو گھوم کر میری طرف آئے گی. صحیح صحیح. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو ایسا کرو کہ تم ابو بکر سے جا کر ملو، کیونکہ ابو بکر میرے خاندان کو زیادہ جانتا ہے، وہ تمہیں بتائے گا کہ کیا بات بولنی ہے کیا بات نہیں بولنی ہے.
تو حضرت حسان نے یہ ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ نہیں حضور میں آپ کو ایسا ان سے بچا کر نکالوں گا جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے. اور ایک حدیث میں کہ حضور نے خاندانی اعتبار سے فرمایا کہ جاؤ اور ابو بکر کو کہو کہ وہ کیونکہ وہ علم الانساب کے جاننے والے کہ میرے رشتے قریش میں کس کس قبیلے میں تم اگر قریش کے لیے کوئی زبان بول دو گے وہ میرے رشتہ دار نکلے تو وہ ایک اعتبار سے معاذ اللہ یہاں عیوب تو یہاں تک آ جائیں گے. تو یہ علم الانساب کی عظمت اور اہمیت ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اسماء الرجال آج یہ حدیث جو آپ تک پہنچ رہی ہے, ایک راوی آپ کو حدیث پہنچا رہا ہے تو وہ راوی کون ہے, اس کی سن وفات کیا ہے, جس کو آپ علم الرجال کہتے ہیں. علم الانساب کے ساتھ یہ خاص علم ہے. یہ لطائف اشرفیہ شریف ہے. دیکھیں اس لطائف اشرفیہ میں بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو یہی دکھا رہا تھا. اس کا اگر آپ شروع کر دیں صفحہ نمبر 1009 سے آپ شروع ہو جائیں. میں یقین کیجئے میں نے انصاب قریش دیگر کتابیں کیونکہ مجھے ذوق ہے اس انصاب میں دیکھتا رہا, لیکن میں نے جب اس کتاب کو دیکھا نا تو میں حیران ہوا کہ جیسا میں نے پڑھائی کچھ نہیں. اچھا اس میں بالخصوص ائمہ اہل بیت سرکار امام حسن مجتبیٰ, امام حسین مجتبیٰ, سرکار سید السجاد, امام زین العابدین, امام باقر, امام جعفر صادق, سرکار مولا موسیٰ کاظم, سرکار مولا علی رضا, سرکار امام تقی, سرکار امام نقی, سرکار امام حسن عسکری, سرکار محمد بن حسن بن علی عسکری. یہ جو تمام ہستیاں ہیں ان کا نام, ان کی جتنی اولادیں ہیں ان کا نام, ان کا شجرہ کن سے جڑتا ہے ان کا نام. میں کہتا ہوں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ حضرات اہل بیت کی شان اور ان ائمہ کا جو آپس میں کنیکشن ہے جی, یہاں تک کہ اب آپ دیکھیے کہ اب کچھ علماء نے ایک بڑا کام کیا. انہوں نے لکھا ہے کہ سادات اولیاء, ایک کتاب اس موضوع پر بھی آئی, سادات اولیاء, جیسے سرکار غوث اعظم سید ہے, حضرت سرکار غریب نواز سید ہے, اسی طرح حضرت سید باؤلق نقشبند سید ہے. تو دیگر ہمارے جو بڑے بڑے اکابر جو سادات میں آتے ہیں, تو سادات کی جو ایک تفسیر ہے اس میں سے کیسے پتا چلے کہ یہ کن کی اولادوں میں سے. تو شجرہ جو اوپر جا کر کسی امام پاک کی شہزادی سے جڑتا ہے, کسی امام پاک کے شہزادے سے جڑتا ہے. آپ میں مختصر عرض کروں وقت طوالت نہیں, ورنہ اس کی ایک سطر اگر آپ پڑھیں تو اس میں آپ امام زین العابدین کے شہزادوں کی فہرست دیکھیں گے. بالکل بالکل. آج تک تو ہم یہی سنتے کہ جناب امام باقر تھے رضی اللہ عنہ, ان کے بھائیوں کی فہرست, آپ کی شہزادیوں کی فہرست, امام حسن کی جملہ اولاد, ان کی اولادوں کی اولاد, ان میں بیٹیاں کتنی ہیں, بیٹے کتنے ہیں, سلسلے آگے. یعنی جو علم الانساب اور شجرے سے محبت کرتا ہونا, میں کہتا ہوں علم الکلام کے ساتھ ساتھ, علم سیرت کے ساتھ ساتھ, علم تزکیہ اور تربیت کے ساتھ ساتھ, علم عقائد کے ساتھ ساتھ, یہ علم الانساب کا بھی ایک گنجینہ ہے کہ جس میں مجھے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت سرکار مخدوم سمنانی رضی اللہ عنہ اپنے وقت کے بلا مبالغہ بحر العلوم تھے. آپ ایسے استاذ تھے, میں کہتا ہوں کہ کسی یونیورسٹی میں پڑھا دیا جائے نا تو آپ 7 کے 7 پریڈ مختلف کتابوں کے اکیلے خود پڑھا دیں. آپ یعنی یہ ساری پورا ایک نصاب ہے, انسائکلوپیڈیا ہے شریعت مطہرہ کا, جس میں سادات کے انصاب کے حوالے سے, صحابہ کے انصاب کے حوالے سے, بعد میں اولادوں کے انصاب کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ معاونت اور بہت زیادہ گویا کہ دلیل ملتی ہے. پھر لکھنے والی شخصیت آپ جیسی ہے, اور یہ نہیں ایسا, اس سے پہلی کتابوں میں آپ چلے جائیں, یہ تو 808 ہجری آپ کا وصال ہے, اس سے پہلی کتابوں میں چلے جائیں تو یوں لگتا ہے کہ جس وقت سرکار مخدوم سمنا, یعنی حضرت ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے تھے نا کہ باقاعدہ لکھ کر لایا جاتا تو حضرت اس کی اصلاح فرماتے. اس کا مطلب اصلاح وہ کر سکتا ہے جس کے سامنے ماخذ ہو, جس کو پہلے سے معلومات ہو, ورنہ تو جو لکھ کر لائے وہی صحیح ہوگا. تو یہ اصلاح کرنا, درست کرنا اور ان علوم کے اندر درست کرنا, اس کا مطلب یہ کہ قرآن و سنت اور اجماع, قیاس, اسماء الرجال, علم سیرت, علم اخلاقیات اور علم عمرانیات, علم جغرافیات, ان تمام چیزوں کے اوپر یہ کتاب جو ہے وہ علم کا انمول خزینہ ہے اور گنجینہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ناظرین اکرام, سید مظفر حسین شاہ صاحب مدد اللہ العالی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور شاہ صاحب قبلہ نے علم الانصاب کے اوپر جو گفتگو فرمائی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کیونکہ بہت قلیل ہے, مگر اس قلیل وقت میں اتنی گفتگو کر لینا یہ شاہ صاحب کا ہی خاصہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں, عمل میں برکت عطا فرمائے. ہمارا یہ پروگرام ابھی جاری ہے, آپ لوگوں نے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اس کو شیئر بھی کرتے جائیں اپنے لوگوں کے ساتھ, اور زیادہ سے زیادہ لائک اور کمنٹس بھی ضرور کیجیے. اب میں حضور فخر المشائخ کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو لطائف اشرفی کے حوالے سے حضور ہماری اس بارے میں بھی رہنمائی فرمائیے کہ آداب طریقت جو لطائف اشرفی میں ذکر ہیں
اور مرید ہونے کے حوالے سے، بیت ہونے کے حوالے سے، زیارت مشائخ کے حوالے سے اس کی آبھاس کے بارے میں کچھ فرما دیجئے۔ اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ حضرت مناظر اہل سنت نے جو گفتگو فرمائی تو یہ گفتگو کر رہے تھے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم نے جو یہ عشرہ رکھا ہے اگر ہر دن ہی حضرت کو رکھ لیتے تو یہی کافی تھا۔ بالکل بالکل، ماشاءاللہ اتنی خوبصورت انہوں نے گفتگو فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کا آمین۔ سایہ تادیر ہم سب عوام اہل سنت پر قائم و دائم رکھے آمین اور ان کو حاسدوں کی دشمنوں کی نظروں سے محفوظ رکھے۔ آمین، یقیناً مخدوم سمجھانے کا خاص کرم ان کے اوپر ہوگا۔ بالکل بالکل، دیکھیے آداب طریقت، ارادت، زیارت مشائخ، بیت، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ابحاث یہ سب لطائف اشرفی میں موجود ہیں۔ صحیح ارادت مرید کا فعل ہے، صحیح، ارادت ارادے سے بنا ہے۔ ہوں، انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے نا تو پہلے ارادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، جب تک ارادہ نہیں تو وہ کام کیسے کرے؟ بالکل، تو پہلی سیڑھی جو ہے وہ ارادت ہے۔ جس کی ارادت کامل ہے وہی سمجھیں کہ مرید کامل ہے، اور جس کی ارادت ناقص ہے وہ پھر کامل نہیں ہو سکتا۔ صحیح، تو اس لیے سب سے پہلے اس کی ارادت کامل ہونی چاہیے اور وہ دیکھے کہ پیر کیسا ہو۔ یہ سب لطائف اشرفی میں موجود ہے، متبع سنت ہو، شریعت اور طریقت پر پوری استقامت کے ساتھ عمل ہو، ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ صحیح، اچھا پھر فرماتے ہیں کہ زیارت مشائخ، ایک مخدوم پاک کا ارشاد ایک ملفوظ اس میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ جس علاقے میں جاؤ وہاں کے مشائخین کی زیارت کرو، ان سے ملاقات کرو، سبحان اللہ، ان کی سبحان صحبت میں بیٹھو، اس لیے کہ ان کی صحبت میں بیٹھنا جس طرح کہ مولانا روم نے فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر سالتات بیریا، وہ تو مشہور ہے آپ کو پتہ ہی صحیح، کہ ایک ساتھ ان کی صحبت میں رہنا یہ سمجھو 100 سال سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، تو فرمایا ان کی زیارت کرو، پھر آگے چل کے فرماتے ہیں کہ اگر موجود نہ ہوں تو ان کے مزارات کی زیارت کرو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کے نام یاد کر لو، اسی سے تمہیں فائدہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، یعنی ان کے ناموں میں اتنا اثر ہے کہ اگر ہم ان بزرگان دین کے نام بھی یاد کر لیں تو اس سے بھی ہمیں فائدہ۔ سبحان اللہ، اب آپ دیکھیں نا مخدوم پاک کا شان میں جو شعر ہے، اشرف زمان زمان مدد نما درہائے بستہ راز کلید کرم کشا، تو یہ شعر ہی ایسا ہے۔ اور علامہ صاحب یہ ہمارا آزمودہ کہ جس شخص پر جن ہو یا کوئی ایسی ہو، اور یا آپ کسی ایسے مقام پر ہوں کہ جہاں محسوس ہو کہ کوئی خطرہ ہے، آپ یہ شعر پڑھ لیں، سب خطرہ دور ہو۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا یعنی بات، مخدوم پاک کی خاص نگاہ کرم، اے اشرف زمان زمان مدد نما درہائے بستہ راز کلید کرم کشا، یہ ہمارے رسالے ماہنامہ الاشرف پہ اوپر ہی لکھا ہے۔ صحیح، بالکل، تو اب آپ دیکھیں کہ ان کے ناموں میں اثر ہے، بالکل، ان کے ذکر میں اثر ہے، کیا بات، تو ان کی ذات میں کتنا اثر ہے۔ واہ واہ، وہ تو بہت بلند پایا لوگ ہیں۔ اور وہ پھر بیت کے متعلق جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ بیت کرتے وقت دیکھو کہ پیر کیسا ہو۔ آج کل تو نہیں کہ جس کو دیکھا جا کر بیت ہو گئے کہ یہ زیادہ اوپر جا رہا ہے، یہ زیادہ اچھے کپڑے پہنا ہے، یا زیادہ پیسے والا، یا زیادہ کرامتیں، جاتے پیچھے کوئی کرامت ہے، کوئی کرامت ہے پیر صاحب تو پھر بیت ہو جائے۔ حالانکہ الاستقامت فوق الکرم، یہ ساری چیزیں ہیں نا۔ تو آپ نے پوری اس کے اندر بحث فرمائی ہے بیت پر، زیارت مرشد پر، آداب طریقت پر، ارادت پر۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان کسی کے ہاتھ پر بیت ہو، سب سے پہلے یہ دیکھے کہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں۔ بالکل بالکل، یہ آپ نے اس کے اندر فرمایا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مخدوم پاک خود استقامت کے ساتھ شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ بے شک، اب آپ کا رسالہ قبریہ جو ہے، جو آپ نے قبر میں بیٹھ کر لکھا اپنے وصال سے پہلے، اس میں اپنے عقائد کی تشریح فرمائی، مریدین کو ذکر کی تعلیم فرمائی۔ یعنی وہ ایک ایسی کتاب ہے، ایک رسالہ جو قبر کے اندر بیٹھ کے آپ نے 2 دن پہلے قبر مبارک تیار کرائی، وہاں بیٹھ کے لکھا۔ تو یہ تمام چیزیں پڑھ کے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسے ولی کامل ایسے معمولی انسان نہیں تھے، وہ عالم شریعت بھی تھے، عامل طریقت بھی تھے، رہبر شریعت بھی، رہنمائے طریقت بھی، صوفی باصفا بھی۔ گویا علم، فضل، تقوی، پرہیزگاری، طہارت، پاکیزگی، ہر چیز کا مرکز اور منبع حضرت مخدوم سمنانی کی سبحان اللہ، والا واہ واہ، صفات۔ کیا بات ہے، تو آپ اس میں دیکھیں تو اس کے یہ تو ایک بحر ذخار ہے۔ صحیح، بالکل، اور جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا، اور جس ماشاءاللہ محبت کے ساتھ، اور انہوں نے، میں دیکھ رہا تھا کہ مخدوم پاک کی خاص نگاہ کرم ان کے اوپر ہے، سبحان، تو جس طرح انہوں نے تشریح فرمائی تو اور کسی کو میں نے نہیں دیکھا کہ اتنی اچھی تشریح اس نے کی ہو۔
تو گویا لطائف اشرفی ایک عظیم خزانہ ہے. سبحان اللہ. اور ہم نے یہ جو کچھ یعنی یہ عشرہ جو اب جیسے چل رہا ہے اور یہ پروگرام انشاءاللہ یہ 10 دن تک یہ چلیں گے، تو جو کچھ ہم نے اس میں مختلف علماء کرام تشریف لائے اور انہوں نے بیان کیا، اور وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ان کی ذات کے متعلق عشر عشیر بھی بے نہیں، شک، جو ان کا مقام اور ان کا مرتبہ ہے. اللہم صلی. ہم نے تو سمجھو کچھ بھی بیان نہیں کیا، صحیح. لیکن پھر بھی دعا یہی ہے کہ مخدوم پاک یہ قبول فرما لے تو ان کی مہربانی، سبحان ان کا کرم. تو میں اسی پر اکتفا کرتا سبحان ہوں اللہ. اور یہ امید ہے بلکہ یقین ہے کہ ان کی نگاہ کرم بالکل انشاءاللہ ضرور ہو. بالکل ہوگی. ناظرین کرام، حضور فخر المشائخ مدظ اللہ العلی لطائف اشرفی کے حوالے سے جو مشائخ کی زیارت کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور دیگر ابحاث ہیں وہ ذکر فرما رہے تھے. اب آخری سوال اس پروگرام کا، ہمارے عشرہ مخدوم سمنانی کے تیسرے پروگرام کا آخری سوال شاہ صاحب قبلہ سے. شاہ صاحب آخری سوال ہے، فائنل ہے. جی ارشاد فرمائیں. اور اس آپ نے شاہ صاحب کو بہت تنگ کر دیا کام نہیں. شاہ صاحب جس طرح گفتگو فرما رہے ہوتے نا تو ہمارا تو دل یہی کر رہا ہوتا ہے کہ شاہ صاحب گفتگو کرتے رہے، ہم سنتے رہیں. ماشاء اللہ. شاہ صاحب کی مصروفیات کو بھی آپ ذرا پیش نظر رکھیں. بالکل بالکل. چلیں آپ تو آج کا یہ آخری سوال شاہ صاحب یہ ہے کہ کلمات شطحیات کیا ہیں؟ جی. اور لطائف اشرفی میں حضور مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے جو کلمات شطحیات لکھے ہیں، وہ عقیدہ جو بیان ہوا ہے اور اہل السنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے کلمات شطحیات کے بارے میں، اس بارے میں آپ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ بھی بہت معیاری سوال ہے اور اس بیان میں بھی یہ کتاب بڑی معیاری ہے. صحیح. شطحیات کو حضرت مخدوم سمنا جیسا ہی امام الزماں اس پر تبصرہ کر سکتا ہے کہ جو ایک فائق شخصیت اور ایک حاوی شخصیت ہے ان تمام چیزوں کے اوپر، اور صح اور تمکن کا جو بادشاہ ہے، بالکل جو شکر سے اور مغلوب الحال ہونے سے بہت بری ہے. یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس میں بڑا ملکہ و کمال عطا فرمایا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ دیکھ لیجئے کہ ایک جملہ اس بات پر سمجھ لیجئے کہ شطحیات جو ہے، جو صوفیہ کے وہ اقوال جو ان کی طرف منسوب ہے، وہ مغلوب الحال ہو کر جب وہ ذکر کرتے ہیں اور شکر کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو وہ چیزیں قابل تقلید نہیں. صحیح. نہ ہی ایسی ہستیاں مسند ارشاد پر ہوتی ہیں، نہ ان کو بٹھایا جاتا ہے. بالکل. کیونکہ جو شکر کے کلمات ہیں اور مغلوب الحال ہو کر کہے وہ کلمات ہیں، وہ قابل تقلید نہیں، قابل موافقت نہیں. صحیح. موافقت سلوک کے اقوال ہوتے ہیں، صح اور تمکن کے ہوتے ہیں، جس کی مراد یہ ہے کہ جو عقیدہ اہل سنت و جماعت کے دائرے میں آتے ہیں. بالکل بالکل. جو اہل سنت و جماعت کے دائرے میں، یہ تو اس کا میں نے حکم آپ کے سامنے پیش کر دیا. صحیح. اچھا، دوسری بات میں آگے بڑھ کر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ترتیب کے ساتھ کہ شطحیات کے حوالے سے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دو چیزیں، یا تو ہم کسی بزرگ کی کتاب میں پڑھتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، یا ان کی طرف منسوب ہوتا ہے. صحیح. ظاہر سی بات ہے کہ وہ گزر گئے ہیں، ان کی طرف اگر وہ چیز منسوب ہیں تو پہلی بات تو ہے کہ اس چیز کو صرف نظر کیا جائے، قبول ہی نہیں کی جائے. اس لیے کہ دشمنان اسلام نے غالب ان کی اکثریت نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، جو اسلام کا سب سے بڑا ستون صوفیاء کرام ہے جن کی برکت سے کفر کے سارے گھروندے گر گئے، اور وہ پاک پانی نے پوری ارض کو پاک و شفاف اور مطہر کر دیا، اس کی چڑ میں کیا کیا گیا کہ ان کی کتابوں میں الحاقات کیے گئے. بالکل. پہلی بات تو اصول یہ سمجھ لیجئے کہ الحاقات کیے گئے ہیں. وہ چیزیں کیونکہ وہ صوم و صلات کے پابند، وہ اہل سنت و جماعت کے مقتدی نہیں، مقتدا، مرشد، رہنما، ان اصول کو پڑھنے پڑھانے والے، اس پر گامزن کرنے والے، ان سے یہ چیزیں کیسے چیزیں صادر ہوئی. تو یہ پہلی چیز ہے کہ یہ الحاقات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ سند صحیح سے بھی ثابت ہو جائے تب بھی اس کا اعتبار نہیں. ایسا تو احادیث کے اندر بھی ہوا ہے کہ کچھ چیزیں سند صحیح سے ثابت ہوتی ہے لیکن واقعہ ہوا ہی نہیں ہوا تھا. مثلا بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھ دوں آپ کے سامنے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا. سند بالکل ٹھیک ہے، بات ٹھیک نہیں. صحیح. اب اس کے نیچے محدثین بحث کرتے کہ رجب میں تو حضور نے عمرہ ہی نہیں کیا. تو آپ دیکھیں سند بالکل ٹھیک ہے لیکن بات ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایک چیز کا سند کا ٹھیک ہونا اور درایت کا ٹھیک نہ ہونا، یہ ایک علم اصول کے نزدیک یہ انتہائی معتبر ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیزیں قابل تقلید، موافقت، اس کی اتباع، وہ زندیق ہے. صحیح. وہ کہنے لگا جی
دمادم مست قلندر، وہ تو مست بات کر رہا ہے. تو میں نے کہا مست نے تو بک دیا جو بکنا تھا، تو مست کی پیروی کیوں کر رہا ہے؟ تو صحیح ہے. تو شکر کی باتیں اگر کوئی مغلوب الحال ہو کر کوئی جملہ کہہ دے تو میں ترتیب وار کہہ رہا ہوں. پہلی بات کہ وہ قابل تقلید نہیں، صحیح، نہ وہ مسند ارشاد پر ہے. مسند ارشاد پر جو شخصیات ہوتی ہیں وہ صح اور تمکن والی ہوتی ہیں، جو شریعت مطہرہ کے تابع ہوتی ہیں. صحیح. دوسری چیز، ان کی طرف جو چیزیں منسوب ہے وہ دو صورتیں ہیں. ایک تو الحاق ہے، دوسرا ہے کہ سند بھی ٹھیک آ جائے تو ان کی پوری زندگی ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، ان کو امت نے صالح تسلیم کیا ہے، تو یہ الفاظ کیسے لی جائیں. تیسری چیز میں سو کے حوالے سے یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں، یہ شتیحات کے حوالے سے، یہ جیسا قرآن کریم میں کچھ محکمات اور متشابہات ہیں جی، تو ان کے مشاہدات میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں. اچھا، جو صح اور تمکن والے ہیں نا وہ محکمات والے ہیں، اور جو شتیحات جن کی طرف منسوب ہیں وہ متشابہات والے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا ظاہری معنی کیا جائے تو بندہ پھنس جائے، صحیح، لیکن اس کے باطن کو دیکھا جائے تو حسن ہی حسن ہے. بالکل. اس سے ہٹ کر میں ایک بات کر دینا چاہتا ہوں، مسئلہ ہے کہ ظاہر قبیح ہے لیکن باطن میں حسن ہے. تو اس کی ایک تیسری تشریح میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ ان کی اگر باطن یعنی اس لفظ کا باطن دیکھا جائے تو بات بالکل ٹھیک ہو رہی ہے، صحیح ہے، بالکل صحیح، لیکن ظاہر میں وہ چیز قبیح ہے. یہ تیسری بات. چوتھی بات اس کے اندر آپ یوں سمجھ لیجئے ہے کہ بندہ یعنی صوفیہ نے اپنی ریاست، اب دیکھیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر فن، ہر شعبہ، ہر مشق کے اپنے اصول ہوتے ہیں. صحیح. حضرات صوفیہ کے وہاں یہ تعلیم اس طرح ذکر کی جاتی ہے کہ جب بندہ حواس نفس اور خواہشات نفس کو زیر کر کے، مغلوب کر کے، اللہ کی رضا، اس کا شوق، اخلاق ربانیہ کو جب وہ اپناتا ہے تو وہ تصورات اور حقیقت کی اس وادی کے اندر وہ چلا جاتا ہے کہ مغلوب الحال ہو کر اس کیفیت کو بیان کرنا چاہتا ہے، زبان سبقت کر جاتی ہے. اللہ، یہ سب سے متوازن بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. بالکل بالکل. یعنی ہوائے نفس کے اس چنگل سے نکل کر، اس قفس سے نکل کر جب وہ حقیقت وادی میں پہنچتا ہے کہ یہ معاملہ ہے، اور اس ذوق اور لطافت اور شفقت اور مہربانی کی جب وہ بارش دیکھتا ہے تو مغلوب الحال ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، اپنے اندر نہیں رہتا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں. حضرت یہ ساری چیزیں کیفیات کی، وہ مغلوب الحال ہوتا ہے، کہنا کچھ چاہتا، نکلتا کچھ ہے. میں نے ساری ترتیب اس کی تعویلوں کی ہر جہت بتا دی، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ وہ مغلوب الحال ہو گیا. وہ جو کیفیات اور مشاہدے نا وہ صاحبزادہ صاحب اس کو اتنے حاوی ہو گئے کہ اس کے پاس الفاظ ہی نہیں رہے، اللہ اکبر، زبان سبقت کر گئی سبحان کہ یہ اللہ، کیسی سبحان باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا حدیث پاک میں دیکھا، بخاری شریف کی حدیث ہے اور سیاہ میں موجود ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ جب اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو رب کو کتنی خوشی ہوتی ہے. تو ایک واقعہ حضور نے ذکر کی، فرمایا جیسے دیکھو ایک آدمی فولاد ایک صحرا کے اندر، توجہ سے سنیں، یعنی یہ موضوع ایسا ہے کہ بندے کی چیخ نکلے اس وقت، اس کو بیان کرنے کی کیفیت یہ ہوتی ہے. اللہ، تو جس پر یہ گزر رہی ہوگی وہ کیا کر رہا ہوگا. صحیح کہا، میں کہتا ہوں جو ناظرین سن رہے ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے میرے رونگٹے اس وقت کھڑے ہوتے ہیں. صحیح، یعنی کہنے کا مقصد اس کو بیان کرنے میں کیمرے کے آگے بندہ اپنے آپ کو ضبط کرتا ہے تو ان باتوں کا شوق اتنا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ بندہ اپنے آپ میں نہیں رہ پاتا اور وہ اپنے آپ کو رسی سے باندھتا ہے فکر کی. تو جس پر یہ گزر گئی ہے ہم ان کی جوتوں کی دھول کو بھی نہیں پکڑا سکتے. اب آپ صرف سنیے، دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب وہ مغلوب الحال ہو گیا، کہنا کچھ چاہتا تھا، سبقت ہو گئی. ہم نے کہا حدیث پاک دیکھیں، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو حضور سید عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کہ اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے ایک بندہ صحرا، وہ زمانہ صحرا ہی تھا، لوگ سب اونٹ پر سفر کرتے تھے، بالکل بالکل، ان کی زندگی کیا تھی؟ پانی کے چند قطرے. فرمایا وہ پانی کے قطرے لے کر، پانی کا ایک مشکیزہ لے کر گیا ہے اور وہ ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے لیٹ گیا ہے، مفہوم حدیث ہے. اور اتنے میں یہ ہوا کہ اس کی جب آنکھ کھلی تو سواری کھو گئی. جب اس نے دیکھا میری زندگی جس پر تھی، میرا پانی جس پر تھا، یہ سورج ایسی تمازج جیسا چمک رہا ہے، یہ تو میرے دماغ کو چوس لے گا اور پانی نہ ملا تو میں مر جاؤں گا. وہ ڈھونڈتا رہا، سواری تو ملی نہیں. اس نے موت کو قبول کر لیا، زبان کانٹا ہو گئی، جگر کا پانی ختم ہونے لگا. اب وہ لیٹ گیا، اعتراف کر لیا کہ اب تو مر رہا ہوں. اب وہ سسک رہا ہے، اتنے میں اس کی آنکھ بند ہے اور اس کی سواری کی آواز اسے آئی اور اس نے آنکھ کھول کے دیکھا تو سواری سامنے موجود ہے. اللہ، فرمایا کہ اب یہ کیفیت مغلوب الحال والی کیفیت دیکھی. موت پر وہ چلا گیا حضور صاحبزادہ صاحب قبلہ. بالکل. اب اس کو زندگی سامنے آئی تو اس کی دیوان، اس کو استحضار کہاں رہے گا؟ وہ تو خوشی زندگی میں اٹھا اور جب اس نے دیکھا
تو رب کو شوق میں کہنے لگا انت عبدی وانا ربک. سبحان صحیح. اللہ. آپ یہ کیفیت یہ کبھی کیفیت بندہ اپنے ہے، آپ پر یہ کیفیت دیکھے. ہے. ہاں کیفیت میں انت ربی انا ربک، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. وہ خوشی یعنی سب کہنا کچھ چاہتا تھا لیکن وہ عنایات، وہ زندگی، وہ انعامات اس کے سامنے تھے ہائے ہائے تو ہائے. بیان نہیں کر پایا. یہ شتیہات ہے، اللہ واہ. یہ شتیہات ہے. لیکن اس صحیح، کا پھر صحیح. متوازن طریقہ صرف میں یہ عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ اس کی جو پھر یہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے براہ راست کلام کیا ہوں. تو درخت نے آواز دی حضرت موسیٰ سے انی ان اللہ رب العالمین، انی ان اللہ رب العالمین. وہ ایک سبب بن گیا کلام کا. ہوں. درخت میں نہ خدا آیا. لوگ کہتے ہیں یہ منصور میں حلول کر گیا تھا، تو ہم نے کہا درخت میں حلول کر گیا تھا، الیاذ باللہ. وہ حلول سے پاک ہے، اس نے اس کو واسطہ بنایا جیسا واسطہ بننے کا حق تھا. صحیح. ٹھیک ہے نا. حلول کا عقیدہ تو کفر ہے، حلول نہیں کر گیا لیکن وہ واسطہ بن گیا. کلام بھی تو درخت ہی سے آواز آ رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو درخت نے کہا کہ انی ان اللہ رب العالمین. سارا جو مکالمہ قرآن فخلا نالے اپنے جوتے اتارو بالکل. فإنک بواد المقدس طویٰ. تو وہ رات کے اندھیرے میں حضور صاحب اندھیرے میں ایک ہی درخت کی ہریالی چاند سورج سے بھی زیادہ چمک رہی ہے. اور جب آپ اس دائرے کے قریب پہنچے ہیں تو قرآن کہتا ہے اس درخت سے آواز آ رہی ہے. آواز تو اللہ کا کلام آواز سے پاک ہے لیکن جو مکالمہ وہ تو رب کر رہا ہے نا. کلام تو رب کا ہے جیسے اس کے شان ہے. بالکل. جو انسانی تشبیہات اور حدوث کی تشبیہات اور ترکیبات اور اس سے پاک ہے. بالکل ہم بالکل. بند الفاظوں میں صرف یہ لیکن آپ دیکھیں وہ درخت واسطہ بنا. تو یہاں پر صوفیہ کہتے ہیں کہ جب کام بتانے کے لیے رب درخت کو واسطہ بنائے تو یہ کیسے ممکن نہیں ہے کہ جب انعامات بندے پر ہو جائے تو امت محمدی کا وہ فرد جو مخلص ہو اس پر بھی کوئی جھلک آ جائے وہ بات کچھ کر دے. سبحان اللہ. لیکن خلاصہ اس بحث کا سارا یہ ہے کہ اس پر کوئی فتویٰ صادر نہیں ہوتا. صحیح صحیح. وہ مغلوب الحال ہوتے ہیں اور غلبہ عشق کے اندر اس مقام پر پہنچتے ہیں. اور آخری قابل قبول بات یہ ہے کہ ان کی بات کو سند کا درجہ نہیں دیا جاتا، ان کی بات کو ارشاد کا درجہ نہیں دیا جاتا، ان کی بات اسباق میں نہیں آتی، وہ طریقہ عمل و فکر کے اندر نہیں آتا، وہ طریقہ ارشاد کا باعث نہیں بنتا، وہ طریقہ طریقت کی حجت اور قانون نہیں بنتا، وہ طریقہ قابل تقلید نہیں ہوتا. جو قابل تقلید جو مرشد ہیں جن کی باتیں موافق ہیں، جن کی باتیں اصول اور فروع طریقت میں داخل ہیں، وہ ہیں جو صح اور تمکن کے اندر ہیں. اس لیے غوث اعظم کا یہ قول مبارک جو ہے نا کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ. اعلیٰ حضرت نے اس پر پورا رسالہ لکھا، دیگر بزرگوں نے لکھا. فرمایا یہ مغلوب الحال والا مسئلہ نہیں ہے، نہ یہ شتیہات ہے، یہ صح اور تمکن کی کیفیت ہے جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ یہ میرا قدم سارے ولیوں کی کرتا ہوں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارے یوٹیوب چینل سے حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب لطائف اشرفی پر ایک بہترین پروگرام، اور یہ ہمارے عشرہ مخدوم سمنانی کا تیسرا پروگرام تھا. آج اختتام پذیر ہوا. آخر میں ہم اپنے مہمانان گرامی اور خصوصاً خطیب الاسلام مناظر اسلام حضرت پی سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بہت شکر گزار ہیں، اور حضور آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا. میں بہت مشکور ہوں آپ کا، آستانہ پاک کا، تمام بزرگوں کا. بالکل. آپ نے ایسی مبارک گھڑی کے اندر مجھے حقیر کو، احقر کو آپ نے منقبت سرکار مخدوم سمنا کے لیے تجویز کیا. اور آئندہ بھی ہم یہ امید کرتے ہیں کہ حضرت ہمیں وقت عنایت فرمائیں گے. اور جیسے کہ ابو القبلہ نے ارشاد فرمایا کہ اگلے سال انشاءاللہ پھر آپ ہی کو آپ کے لیے کوئی پروگرام جو ہے مینیج ہوگا. اور حضور مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کتاب ہے لطائف اشرفی، اس کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو رہے گی. انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ 2 نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.